آ رہا ہو جناب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا الینا ایابہم ثم انا الینا حسابہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. اما بعد. انتہائی معتبر محترم بہنوں، اور بہت سی تو اتنی چھوٹی ہوں گی کہ وہ میں ان کو بہت آرام سے بیٹی کہہ سکتا. ویسے بھی اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے، میرا بیٹا بیٹی دونوں شادی شدہ ہیں، اور میں الحمدللہ ایک بہت خوبصورت گرینڈ سن کا گرینڈ پیرنٹ ہوں. تو اس لیے بہت سارے بچے جو ہے آپ جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بہنیں اور بیٹیاں جیسے ہیں. یہ موضوع جو آپ ناہید آپا اور بہن، آپا آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بہن اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شمائلہ جو اس ادارے کا وائلڈ کارڈ ہے، ان کے حکم کے اوپر میں نے یہ کرنے جا رہا ہوں. آپ کی جو تفسیر کا درس اور آپ کی تربیت کا پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر یہ آیت جس کے اندر قصہ ہاروت اور ماروت ہے، میڈم یہ آ گئی ابھی آئے گی؟ آ گئی ہے. تو وہاں سے یہ جادو کیا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، نفسیات کیا ہوتی ہے، جسمانی اثرات کیا ہوتے ہیں. دین کا میں ایک طالب علم ہوں، 25 سال میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے، لیکن میری مہارت جو ہے وہ طالب علم ہوں. انسان ساری زندگی پڑھ رہا ہوتا ہے. میری 2 PhDs اور 2 پوسٹ ڈاکٹریٹس، اور میری دونوں پوسٹ ڈاکٹریٹ جو US اور UK کی ہیں وہ اسلام پرووائڈنگ سلوشن ان مینٹل ہیلتھ کرائسس. تو میں نے کام ہی الحمدللہ اس کے اوپر میں نے کیا ہے کہ ہم اس روحانی وجود کی بات کر سکیں کہ جو کہ متاثر ہوتا ہے. بیسک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان مرکب ہے، مائنڈ باڈی اینڈ سول، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، مائنڈ باڈی اینڈ سول، ذہن جسم اور روح. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں، سبھی لوگ یہاں پہ کسی 4 پہیوں کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہوں گے. گاڑی کے جو پچھلے 2 پہیے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جسمانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے. جب ہم وجود کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو سینس کر سکتے ہیں، ہم اپنے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ جسم کیسے پروسیس کرتا ہے؟ 5 حواس کی بنیاد کے اوپر یہ پروسیس کرتا ہے. اس کو غذا چاہیے، اس کی بقا کے لیے، ارتقاء کے لیے اس کو ان پٹ چاہیے. اسی طرح ایک ہمارا روحانی وجود ہے، اور رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے اندر ایک روحانی وجود کو ہمارے جسمانی وجود سے بہت پہلے پیدا کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تخلیقی مراحل ہوتے ہیں. 4 مہینے کے بچہ وہاں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، روح کو پھونکتا ہے. وہ روح جو بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہے، وہ روح کی بھی ادراک ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے باطنی حواس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ہم جسمانی طور پر بھی اور ایک روحانی طور کے اوپر بھی ایک وجود رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس گاڑی کے 2 فرنٹ پہیے ہیں جس کو ہم کمبینیشن میں مائنڈ کہتے ہیں یا ذہن کہتے ہیں. اس کے اندر ایک عقلی وجود ہے اور ایک جذباتی وجود. ایک ہمارا عقلی وجود ہے، ایک ہمارا جذباتی وجود ہے. یہ ایبسٹریکٹ ہے، یہ پروگرام ہے. جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے، لیکن اس کمپیوٹر کے اندر جو پروگرام ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پروگرام کے بغیر یہ چلے گا نہیں. تو میرے جسم کو اور میری روح کو چلانے کے لیے مجھے عقلی اور جذباتی وجود دیا گیا ہے. یہ گاڑی کے 4 پہیے ہیں، اور آپ سب سمجھدار بچیاں ہیں. اگر آپ کی گاڑی کے 3 پہیے بالکل صحیح ہوں اور ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ یہ فورس نہیں کر سکتے ڈرائیور کو کہ گاڑی کیوں نہیں چلا رہے جب 3 پہیے صحیح ہیں. کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر یہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو جائے، ٹائروں میں ہوا اوپر نیچے ہو جائے، یہ گاڑی منزل مقصود تک رگڑ رگڑ کے چلے گی؟ یہ گاڑی کا انجن اور باڈی متاثر ہوگی، کیونکہ یہ بیلنس نہیں ہے اور الائن نہیں ہے. اچھا، اگر یہ 4 پہیے ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں اپنے اپنے راستے پہ جانا ہے تو گاڑی کہاں جائے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان 4 پہیوں کا ایک جگہ ایک کسی متفق ہونا، ایک ہارمونی پہ ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کو منزل مقصود تک جانا ہے. اس ساری انالوجی کو آپ اپنے پاس پیسٹ کریں. آپ کا وجود جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری ایک گاڑی بیمار ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار جب ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی ایک پہیے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یار جم جوائن کر لیتے ہیں، یار ورک آؤٹ کر لیتے ہیں، یار 2 گھنٹے پیدل چل لیتے ہیں، یار تازہ ہوا میں چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، ایک پہیے میں دبا کے کام کیا، پنچر دوسرا پہیا تھا، ہوا اس میں کم تھی، بیٹا چلا دو پنکھا، صحیح کہہ رہی تھی بہن میری کہ ہم پگھل ہی جائیں گے، پنکھے چلا دو۔ دوسری طرف جو ہے، ایک تو یہ، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، جیسے ایز اف کہ اللہ سے لو لگانے کا کوئی مخصوص وقت ہے یا مخصوص ٹائم ہے، ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے، اور ہم ایسے کرتے ہیں عبادات کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم نوافل پہ چلے جاتے ہیں، ہم باقی جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات ہیں، اب اس عبادات کی اس ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی متاثر تو ہم ہیں، حل تو ہو نہیں رہا۔ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بیلنس نہیں ہے اور باقی پہیے صحیح نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کے کام کو آسان کر دیا۔ تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ بھی رغبت سے ہماری طرف رات کو تشریف لائیے، یعنی کون سے وقت میں تشریف لائیے؟ جو آپ کا وقت ہے اپنا، اور رب کو ملاقات مطلوب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 5 نمازیں فرض ہے، نبی کو 6 نمازیں فرض ہے، ہماری کم عقلی ہے۔ اگر باقی نماز کی فرضیت کی ضرورت ہوتی تو ہمارے جیسے خطا کار کو زیادہ ہوتی، نبی کے مقام کے اوپر ان کا ایڈیشنل نماز، رب کو ملاقات چاہیے، لیکن دن کا اتنا کام ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کام چھوڑ کے مت آئیے گا، جو مشن ہے رہتی دنیا تک، جو آپ کے ذریعے اس برپا ہونا ہے اور آپ ختمی مرتبت ہیں، اور تو آپ اس وقت پہ تشریف لائیے۔ فیضا فرق فانصب وإلی ربک، رغبت سے ہمارے پاس اس وقت آئیے، کیونکہ اب ہم نے آپ کے کام کو آسان کر دیا ہے، یعنی آپ کا مشن اب اپلائی ہو گیا۔ تو ہم نے اگر اپنا باقی کام چھوڑ کر عبادات کی طرف چلے جائیں، میری جیسے کم علم طالب علم کی جو علم ہے وہ یہ ہے کہ عبادات بہت کم ہیں اور ہر معاملہ عبادت ہے۔ مجھے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں، یہ مجھے سمجھانے کے لیے دین اور دنیا بتائی گئی، اصل میں ایوری تھنگ از دین۔ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ بچوں کی تربیت کی کون سی عمر سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ادارے ایک ماہر نفسیات میں ایک میڈیکل سینٹر، مینٹل ہیلتھ سینٹر چلاتا ہوں، تو میری بہنیں پوچھتی ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ دین جو اس فطری تعلق کو قائم کرنے سے پہلے کی بھی دعا بتاتا ہو، تو آپ بتائیے تربیت کہاں سے شروع ہوتی؟ جو اپنی پارٹنر کے ساتھ اپنے فطری تعلق کو قائم رکھنے کو عبادت کہتا، تو مجھے بتائیے پھر دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ جو کہتا ہو کہ ماں باپ کو کی طرف ایک حسن نظر دیکھنا حج مقبول کے ثواب کے برابر ہے، تو مجھے بتائیے دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ یہ سب دین ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کے اندر ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو تو آپ دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب پہلے میری دنیا حسین فرما دے تو میری آخرت بھی حسین فرما دے، اور مجھے ناکام ہونے سے بچا لے، یعنی میں فیل نہ ہو جاؤں۔ تو میرے نبی نے تو کہا میری دنیا حسین کر دے، تو ہم اپنی دنیا حسین کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ کیونکہ اس حسین دنیا کے اندر دین ہے، اس حسین دنیا میں دین ہے۔ تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کب ہم بیمار ہوتے ہیں؟ جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ ہم غفلت کریں گے تو ہمارا جسم بیمار ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا پانی دیکھ کے پی لیں، صحیح ٹائم پہ سو جائیں، کھانا دیکھ کے جو ہے وہ کھا لیں، بے احتیاطی نہ کریں۔ ڈائبٹک پیشنٹ، کارڈیک پیشنٹ، کولیسٹرول پیشنٹ، ان کو مزید اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یار غفلت کرو گے تو بیمار ہو جاؤ۔ ہم ذہنی طور کے اوپر کب بیمار ہو جاتے ہیں؟ جب ہم غفلت کرتے ہیں۔ جب انسان طہارت سے دور ہوگا وہ غفلت میں ہوگا۔ یہ پاکیزگی میرے جسم کو بھی چاہیے، میرے ذہن کو بھی چاہیے، اور میری روح کو بھی چاہیے۔ تو جب میں غفلت میں ہوں گا تو میرا ذہن بیمار ہوگا۔ ذہنی طور پر غفلت میں کام ہم ہوتے ہیں جب فضول قسم کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں،
غیبتیں سن رہے ہوتے ہیں، حسد سن رہے ہوتے ہیں، برائیاں سن رہے ہوتے ہیں، چغلیاں سن رہے ہوتے ہیں، یا فضول قسم کا کانٹینٹ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، ویڈیو ہو، ٹی وی ہو، فضول قسم کا وہی گاربیج ہم اپنے ذہن کو ڈال رہے ہیں، غفلت کے اندر ہیں، ہم پروگرام ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ذہنی طور کے اوپر بیمار ہوتے ہیں، اور روحانی طور کے اوپر بھی ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ہم کیسے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگین سب سے پہلی چیز پاکیزگی، جب ہم طہارت پہ نہیں ہوتے، ہم اذکار پہ نہیں ہوتے، جب ہم روزمرہ کی دعاؤں پہ نہیں ہوتے، جب ہم اپنے خالق سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں، جب ہم شکوے کے اوپر آ جاتے ہیں، جب ہم کمپلیننگ موڈ میں آ جاتے ہیں، اور جب ہمیں وہ شرک خفی کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کس وقت شرک کر گئے۔ آج کے دور میں یہ والا مسلمان کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو بت کو سجدہ کرتا ہوا، تصویر کو سجدہ کرتا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ ماشاء اللہ کہ کسی کو اللہ ہدایت دے اور اس نے جذبات میں کیا، اور بنیادی طور پہ عقائد میں نہیں کرتے، ہم بت پرست نہیں ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا شرک قرآن بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، میری خواہش سب سے بڑا شرک ہے۔ اور جب میں رب کو اور قرآن کو اور صاحب قرآن کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہوں تو وہ سب میں روحانی طور پر غفلت میں ہوتا ہوں، اور میں روحانی طور پر بیمار ہوتا ہوں۔ اچھا، اس پہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ جسمانی طور کے اوپر انبیاء کرام بیمار نہیں ہو سکتے، کوئی استثناء نہیں۔ ہمیں بہت سارے پیغمبروں کو پتہ ہے کہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، کون سی دعائیں ہمیں بتائیں، طب نبوی کا پورا ایک چیپٹر ہے، شہد سے لے کے کلونجی تک اور پڑھنے سے لے کے سارا کچھ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کیونکہ جسم رکھتے ہیں ہمارے جیسا نہیں رکھتے، سید البشر ہوتے ہیں، لیکن بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں اور غفلت کے اندر ہم اپنے ذہن کو اتنا فوکس کر لیں کہ قرآن پاک کے اندر رب خود ہی فرماتے ہیں نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، آپ کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مقصد ایسا ہے کہ ان کو اپنے جسم کی، اپنی زندگی کی، اپنے ذہن کی فکر نہیں ہے، امتی 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 امتی۔ اور کیسے نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہم یہاں پہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے بچوں کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ چولہے سے آگ لگ جائے گی اور گرم ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، اور بجلی کے پلگ کے اندر ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا، یا اس راستے پہ چلیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے۔ اور جس نبی نے اپنی آنکھ سے جنت اور دوزخ دیکھی ہو وہ امتی کو لیے کیوں نہیں تڑپیں گے؟ تبھی تو کہتے ہیں نا آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء روحانی طور پر متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو پیدائشی نبی ہیں، وہ تو بائی ڈیفالٹ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو میرے جیسے اور آپ کی ہے نا، جن کے پاس اختیار ہے اور وہ اس غفلت میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو ایک طے ہو گئی کہ ہم سب متاثر ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر۔ ہم غفلت میں ہوں گے اور اس کی پہلی چیز طہارت ہے، ذہنی طہارت، جسمانی طہارت، روحانی طہارت، ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ اس میں استثناء حاصل ہمارے جیسے بشر کو نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے میں آپ کو اسٹیبلش کروں کہ یہ جادو کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھنے میں آپ کو اور آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایکسرسائز بڑی آنکھ کھول کے بھی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ بہت ساری بچیاں ہیں چھوٹے کمرے میں، تو ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے ہم سب ایک جسم رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں اور خیالات کا مجموعہ ہے۔ ہماری ذات کے اندر بچپن سے لے کے آج تک کے بہت سارے خیالات، میموریز، واقعات موجود ہیں۔ تو سنتے ہوئے میری آواز کو، کرتے ہوئے بھروسہ اپنے لاشعور، لے جاؤ اپنے آپ کو ماضی میں، ایک ایسی خوبصورت یاد کو جو محفوظ ہے اور ریکال کر سکتے ہو آپ، جہاں پہ آپ نے کوئی سفر کیا اور اس سفر کے اندر آپ بہت خوش ہوئے۔ وہ اتنا خوشگوار سفر تھا کہ آپ چاہو گے کہ میں اس سفر پہ واپس جاؤں، یا بچپن کی وہ ایک ایسی خوشگوار یاد جہاں پہ آپ کہیں گئے تھے اور آپ نے اس خوشگوار منظر کو اس وقت بہت آسانی کے ساتھ کرتے ہوئے بھروسہ اپنے لاشعور پہ خود بخود ریکال کر سکتے ہو۔ میں گنوں گا 1 سے لے کے 3 تک، اور جب آپ 3 پہ جاؤ گے اور ایک آواز میری ہاتھ کی تالی کی سنو گے تو آپ پہنچ جاؤ گے اس منظر میں، ایسے اس وقت آپ اسی منظر میں ہو۔
1 2 3۔ جیسا کہ آپ اس منظر کے اندر ہو، دیکھو کیا دیکھ رہے ہو، سنو کیا سن رہے ہو، محسوس کرو کہ کیا محسوس کر رہے ہو۔ دیکھو کہ یہ منظر باہر کا ہے یا اندر کا ہے، صبح کا ہے یا شام کا ہے، دن کا ہے یا رات کا ہے۔ یہ کھلا آسمان ہے، آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کون کون سے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ انڈور ہے تو آپ کے فرنیچر، پردے، اور وہ لوگ اگر آپ کے آس پاس ہیں ان نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کون کون سے رنگ اس منظر میں ہیں۔ جب دیکھ لو تو توجہ دو ان آوازوں کو جو آپ ان آوازوں کو اس منظر میں سن رہے ہو۔ یہ آواز آپ کی اپنے بولنے کی، دوسرے کے بولنے کی، ماحول کے اندر آوازوں کی، اور ہو سکتا ہے اگر یہ کھلے جگہ ہو تو چڑیوں کی، پانی کی، ہواؤں کی آواز ہو سکتی ہے۔ محسوس کرو کہ اس وقت کون سے خوشگوار احساس محسوس کر رہے ہو۔ اپنے جسم کے کس حصے پر زیادہ محسوس کر رہے ہو، ٹھنڈک، گرمی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے جن کے ساتھ آپ قریب ہو، جن کا ہاتھ آپ نے تھاما ہوا ہے، تو یہ کون سا احساس ہے جو تم اس احساس کو محسوس کر رہے ہو، یہ کتنا خوشگوار ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خوشگوار ہو اور اس کے اندر کچھ کھانا پینا نہ ہو۔ تو اگر کچھ کھا رہے ہو تو اس کا ذائقہ کیسا ہے، ترش ہے، میٹھا ہے، لذیذ ہے، کیا کھا رہے ہو۔ اور تھوڑی سی توجہ دو اپنے اس آواز کے اوپر کہ کیا سونگھ رہے ہو، کون سی خوشبوئیں ہیں، کون سی فریگرنس ہے۔ یہ آپ کا اپنا عطر ہو سکتا ہے، یہ دوسرے کا کلون ہو سکتا ہے، یہ فضاؤں کی کوئی خوشبو ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے جو آپ سن رہے، سونگھ رہے۔ تو دیکھو کیا دیکھ رہے ہو، سنو کیا سن رہے ہو، محسوس کرو کہ کیا محسوس کر رہے ہو۔ ذائقہ اور اپنے اس فریگرنس کے احساس کو رکھتے ہوئے آتے جاؤ واپس واپس واپس۔ جب میں گنوں گا دوبارہ 1 سے لے کے 3 تک اور میرے تالی کی آواز آپ سنو گے تو آپ جہاں پر بھی تھے وہاں سے واپس آؤ گے، دباؤ گے اپنے سیدھے پیر کا انگوٹھا زمین پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس اس منظر سے یہاں پر آ چکے ہو۔ 1 2 3، دبائیے اپنے پیر کا انگوٹھا، کھولیے اپنی آنکھیں، اور اب مجھے یہ بتائیے کہ جس بھی جگہ پہ آپ گئے تھے، پہلے تو بتائیں کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے کون سی کہاں گئے تھے؟ جی بیٹا مینا۔ اچھا دیکھیں میں بڑی اسپیسیفک جگہ کی بات بتا رہا ہوں، مکہ مکرمہ بہت بڑا ہے، انہوں نے کہا نا مینا، ٹھیک ہے، ہوٹل کا کمرہ، مجھے صرف جگہ چاہیے۔ جی مری، جی بہن فرین ہال کراچی، جی اور کوئی بہن؟ کوئٹہ زیارت، جی میرا نارتھ نازم آباد، دیٹس واٹ آئی ایم لوکنگ فار۔ مجھے اسپیسیفکلی جگہ کا نام چاہیے، نارتھ نازم آباد کراچی۔ آپ کی جگہ؟ سوری مجھے آواز نہیں بیٹا۔ کوئی ایسا ہے جو کہیں نہیں گیا؟ سب گئے، ممکن نہیں ہے نا، سب گئے۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم محمود آباد آئے تھے، قریب قریب محمود آباد ہی ہے، محمود آباد سے لے کے یو اے ای تک اور سعودیہ اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ہم گئے۔ یہ بتائیے کہ کس نے دیکھا کہ وہ اس کو نظر آیا کہ کون سے رنگ تھے، اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دیسی کپڑے پہنے تھے، صبح کا منظر، شام کا منظر، جس نے دیکھا؟ ہاتھ اٹھائے اپنے جنہوں نے دیکھا، جن کو نظر آیا کہ میں یہاں پہ ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، خانہ کعبہ مجھے نظر آ رہا ہے، یا مری یا جو بھی آپ لوگوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی واپس ہاتھ اپنے نیچے رکھیے۔ کس کو آوازیں سنائی تھی؟ آوازیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو بولتے ہوئے سنا، یا سراؤنڈنگ کی آوازوں کو سنا، یا جو مجھ سے بول رہا تھا، بہت سارے ہاتھ اٹھے جن کو آوازیں آئی تھیں۔ کن کو وہ احساس محسوس ہوا کہ یار یہ خوشگوار احساس ہے، جسم کے اس حصے پہ ہے، یہاں پر ہے، اس طرح کا ہے، یہ احساس بھی مجھے آیا؟ جی بہت سارے ہاتھ احساس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹھے۔ اور کن کو ذائقہ اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ آیا کہ ہم نے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہوئے کہ ہم نے یہ ذائقہ محسوس کیا اپنی جو بھی اس منظر کے اندر آپ نے کوئی جو بھی کھایا پیا؟ اور کن کو وہ انوائرمنٹ کے اندر سے جو فریگرنس تھی یا خوشبو تھی، وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جنہوں نے اس خوشبو کو سنا؟ تو بہت سارے ہاتھ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹھے۔ اچھا جی دوسری چیز یہ ہے کہ اس جسم نے کتنا سفر طے کیا؟ اس جسم نے کتنا سفر طے کیا؟
جسم نے کوئی، اس جسم نے کوئی سفر طے کیا اس جگہ سے؟ سوال ہاں اور نہیں ہے کہ کیا اس جسم نے کوئی سفر طے کیا؟ نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے کہ کتنا وقت لگا مریض سے آنے میں، مینا سے آنے میں، سعودیہ سے آنے میں، جہاں جہاں بھی یو سے آنے میں، بیچ سے آنے میں، وقت کتنا لگا؟ آپ گئے بھی اور واپس بھی آئے. کچھ لمحے لگے، کچھ سیکنڈ لگے، ایسا ہی ہے. کتنی پھوکٹ میں نے آپ کو سفر کرایا ہے، نہ ٹکٹ لینا پڑا آپ کو کوئی کسی کو ذائقے بھی آ گئے، کسی کو خوشبو بھی آ گئی، کسی کو سفر بھی آ گیا، ویزا بھی نہیں لگوانا پڑا. سر میاں کو مت بتا دیجیے. اچھا لیکن سب لوگوں نے کسی نہ کسی حواس پہ، کچھ حواس زیادہ تھے، کسی کو زیادہ نظر آیا، کسی کو سنائی زیادہ دیا، کسی کو احساس زیادہ ہوا، کسی کو خوشبو زیادہ آئی، اور سفر کیا. اور جسم کہیں نہیں گیا. کوئی وقت نہیں تعین کر سکتے، اس لیے گیس کر رہے ہیں کچھ لمحے تھے، منٹ تھا، 2 منٹ تھا، کیونکہ وقت کو آپ تعین نہیں کر سکتے. اس اسٹیٹ میں وقت کیلکولیٹ نہیں ہوتا. ہم اپنے جسم سے آزاد ہوتے ہیں، وقت سے آزاد ہوتے ہیں. تو میری بہنوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سب نے اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہے میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے محسوس کیا، مجھے خوشبو بھی آئی، مجھے ذائقہ بھی آیا. نہ تم کہیں گئے، نہ تم یہاں سے اٹھے. اب اگر آپ کو کوئی دوسرا کہے یار مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، یار مجھے کچھ خوشبو آ رہی ہے، تو وہ حقیقت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ حقیقت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ حقیقت نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ کی زبان پہ پانی آیا تھا یہ حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ یہ جو آپ نے دیکھا یہ حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ یہ جو آپ کہہ رہی مجھے آوازیں آئی تھی یہ حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ کہ تھی یا نہیں تھی؟ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ حقیقت تھی یا نہیں تھی. تو اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے سنائی دے رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرا منہ کڑوا ہو رہا ہے، تو وہ حقیقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ حقیقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ساتویں آسمان پہ بھی لے جا سکتا ہوں، میں آپ کو زمزم کا ذائقہ چکھا سکتا ہوں، میں آپ کو طواف کروا سکتا ہوں، اور اس لیول کے اوپر لے جا کے کرا سکتا ہوں جہاں پہ آپ کہیں گے میں خود خانہ کعبہ سے ٹچ کر کے آیا اور مجھے ابھی بھی اسمیل آ رہی ہے. اور وہ اتنی ہی حقیقت ہوگی جیسے ابھی آپ لوگوں نے اپنی حقیقت بتائی. ہم 3 طریقے سے ایلیویٹ کرتے ہیں. آپ جب اپنے گھر سے یہاں پہ تشریف لائے تو آپ نے، جسم نے ایک سفر کیا، ایک جگہ سے ایک جگہ تک، جو جہاں سے بھی آپ آئے اس نے ایک فاصلہ طے کیا. اس جسم کی حرکت کے لیے وقت اور زمان کی ضرورت ہے، جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں. یعنی ایک وقت ضرور درکار ہوا ہوگا، کسی کو منٹ لگے ہوں گے، کسی کو آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، لیکن آپ نے کوئی ٹائم صرف کیا ہوگا. یہ ہے میری جسمانی پرواز یا جسمانی ایلیویشن یا جسمانی سفر. ایک ہے میرا ذہنی سفر جو میں نے آپ کو کرایا ابھی. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو اسکول کے اندر کینٹین میں سب سے زیادہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ابھی بھی یاد ہے، تو وہ کینٹین کا پیٹس نہیں آئے گا، پورا اسکول آئے گا. پورا اسکول آئے گا. اور اس پورے اسکول کے بعد جو ہے وہ آپ کو سارا منظر آ جائے گا، پورا اسکول ریئل ہوگا. وہ میری ذہنی پرواز. پھر آپ لوگوں میں سے کس کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دیکھا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا؟ کبھی ہوا؟ ابھی زندگی کے اندر آپ کسی ایک ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ پہلی دفعہ گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار شاید میں یہاں آیا ہوں. ایسا ہوا؟ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کو فون ملانا چاہتے ہو اور اس کی کال آ گئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ کسی دوسری جگہ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے دوسرے دن فون کر کے کہا، تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہوا تھا، وہ آئے تھے، انہوں نے پکایا تھا، ہم گئے تھے. جو مائیں جن کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کام پہ جاتے ہیں، وہ سعودیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماں کو یہاں پتا ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب. میرا پوائنٹ یہ کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ہمارا یہ ذہن کے اندر اصل اور نقل کی پہچان نہیں ہے. آپ میں سے جو خاص طور سے وہ جو بچیاں ہیں ان کی کبھی ایسا ہوا ہے جب بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو اور آپ کے سامنے جب ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے مینیو آتا ہے اور آپ کی زبان میں پانی آ جاتا ہے؟ ہوتا ہے. وہ مینیو ہے کاغذ کا ٹکڑا. اچھا چلو یہ نہیں بتائیے گا کہ آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ انہوں نے ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دو ٹی وی توڑ دو. لیکن یہ کہ کبھی اگر آپ نے ٹی وی آپ کے موبائل میں آ گیا، ہمارے ذہن کا فطور ہے ہم ٹی وی نہیں دیکھ رہے لیکن موبائل دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کامیڈی ہم سین دیکھیں اور ہنسی آ جائے، ڈراؤنی دیکھیں تو ڈر لگ جائے، جذباتی دیکھیں تو آنسو آ جائے. آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھار کوئی نہ کوئی ڈرامہ تو دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ ڈرامہ اچھا بھی لگا ہو، اس میں کوئی جذباتی سین بھی ہو جس میں آپ کے جذبات امڈ آئے ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں، اور پھر آپ نے دوبارہ دیکھا ہوا ڈرامہ اور پھر دوبارہ آنسو نکل آئے، جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ ڈرامہ ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ ڈرامہ ہے. ہمارا ذہن جب شعور سے ہٹتا ہے تو اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتہ ہوتا. اس کو ٹریگر ملے گا، وہ رسپانس کرے گا، پوری باڈی رسپانس کرے گی، پوری باڈی رسپانس کرے گی. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں، ایک اور میں اسٹیبلش کر کے آپ کو یہ بات، ایک اور ایک آپ کو میں بات بتا دوں. آپ صرف تصور کریں، صرف تصور کریں کہ میرے ہاتھ کے اندر ایک رسیلا نیبو ہے، ایک بڑا رسیلا نیبو، اور اس رسیلے نیبو کو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا ذائقہ چکھوں. تو میں ایک نائف لیتا ہوں، چاقو لیتا ہوں اور اس کو سلائس کرتا ہوں. اس کے بعد میرا اگر کچھ اور بھی موڈ ہو رہا ہے کھٹا کھٹا کھانے کا تو میں ایک اچار کی بوتل اٹھاتا ہوں، کھولتا ہوں اور اس نیبو کو اس اچار میں، اور اگر اس کو مجھے باقی کوئی تڑکا مسالہ لگانا ہے کالا نمک، ٹاٹری اور چاٹ مسالے کے ساتھ، اور اس کو ڈال کے میں نکالتا ہوں، اور اس میں سے میں ایک آم کی پھاک نکال کے، جی کیا ہو رہا ہے زبان پہ؟ زبان پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی کیا ہو رہا ہے زبان پہ بیٹے؟ جبکہ میں کہہ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں نیبو ہے، میں نے کاٹا تھا اس کو، میں نے نکلا اس کو، لیکن زبان پہ پانی. میرے جیسے جس بندے کو یہ صلاحیت آتی ہے کہ وہ آپ کے شعور کو غفلت میں لے جائے، آنکھیں کھلی رکھ کے، ہم پروگرامیبل بن جاتے ہیں، ہم ولنریبل بن جاتے ہیں. اب یہ چھوٹی ایکسرسائز میں نے آپ کو اس لیے کرائی تھی کہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ میں تو خود ان سے ملا ہوں، میں نے تو خود ان سے ہاتھ ملایا ہے، میں تو خود وہاں پہ گیا ہوں، اتنے پہنچی ہوئی چیز تھے مجھے انہوں نے وہاں پہنچا دیا. ہمارے بہت سارے اس طرح کے پروگرام جہاں ہم بڑے پروگرامز کرتے ہیں اس کے اندر اس سے بہت زیادہ آگے کی ایکسپیرینس کراتے ہیں. سمجھانا مقصد یہ تھا کہ جادو کیا چیز ہے. کسی بھی انسان کو اس کی مرضی کے بغیر متاثر کرنے کا نام جادو ہے. بڑی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. جادو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر متاثر کرنے کا نام جادو. سب سے بڑا جادو قرآن نے خود کہا، سحر کیا ہے؟ بیان کی قوت. قوت بیان سب سے بڑا جادو. یہ انقلاب بھی لاتا ہے اور یہ تباہ و برباد بھی کرتا ہے. الرحمن علم البیان خلق الانسان علمہ البیان. رب تعالیٰ کی سب سے بہترین صفت ہے کہ وہ رحمان ہے. وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا. وہ اس میں ہوا پانی بھی بند نہیں کرتا. اور سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ فرق بتاتا ہے. والنفس وما سواہا
نفس کی قسم ہم نے خیر اور شر تمہارے اندر ودیت کر دیا، ہم جانتے صحیح اور غلط کیا ہے۔ یہ میرا وجود سے پہلے دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا میرے روحانی وجود کا کلام ہے۔ اور پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور پھر مجھے بنایا، میری روح کو بنایا، پھر مجھے انسان بنایا، اور کیسا بنایا؟ احسن تقویم بنایا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں بنایا، صورکم احسن صورکم، اپنے ہاتھ سے نقص سنوارا، ایسا بنایا کسی اور کو نہیں بنایا، کیونکہ میرے اندر روح کو بھی پھونکا۔ اور پھر علمہ البیان، میں نے تجھے بیان کی قوت دی ہے۔ تو یہ بیان ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سحر پہ لے جاتا ہے۔ کبھی آپ خود دیکھ کے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اتنا گم ہو گیا، کبھی ایسی کتاب پڑھی ہے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کے کرداروں میں آپ خود پہنچ گئے؟ کوئی ایسا منظر دیکھا اس منظر میں خود پہنچ گئے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا، چاہے وہ مووی ہو یا ڈرامہ ہو؟ وہ کیا چیز ہے کہ آپ اس وقت لاشعور کے اندر آئیں، یا خود چلے جائیں یا انوائرمنٹ لے جائیں۔ اچھا کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ بھیڑ میں بھی بیٹھے اور 3 دفعہ آوازیں بیٹھے، اچھا آواز تھی کیا ہوا ایسا؟ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے، پرندوں کے سامنے بیٹھے ہوئے گم ہو گئے، ہوا کبھی ایسا؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے نا۔ وہ سارا وقت وہ ہے جہاں پہ آپ پروگرام ہوتے ہیں، سارا وقت وہ ہے جہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ 1-1 ڈیڑھ گھنٹے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن 2-2 گھنٹے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو فضول قسم کی تقریریں سنتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ 1.5 گھنٹے کا آدمی بکواس کر رہا ہے، 1.5 لاکھ آدمی سن رہا ہے نا۔ قوت بیان ہے نا، قوت بیان ہے نا اس کی، کہ وہ سحر میں لا سکتا ہے۔ تو جادو کی ایک سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے متاثر کرنا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جادو حلال ہے یا حرام؟ سوال یہ ہوگا، لیکن متاثر تو ہم سب کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتے کہ اس کا میاں اس کی سنے، اس کے بچے اس کی سنے، اس کی ساس سنے، اس کی نند جٹھانی سنے؟ کوئی ہے ایسی جو یہ کہتی نہیں میں نہیں چاہتی کہ میری سنے؟ کوئی ہے ایسی؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو متاثر کریں، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں؟ کون ہے ایسا جو نہیں چاہتا؟ ایسے ہی ہے نا، چاہتے ہیں نا۔ انسان چاہتا ہے کہ دوسرے انسان پہ حکومت کرے، یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر حکومت کرے، وہ طاقت کا اظہار کرے، یہ انسان کی جبلت ہے۔ اسی لیے تو قانون آیا نا، اسی لیے تو وہی آئی نا، انسان کے بچے بنا۔ تم کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ کیونکہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم یہ ہینس کرائم کر سکتے ہو، لیکن تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے تو لا آیا نا، اسی لیے تو ہدایت آئی نا، کیونکہ تم کر سکتے ہو، اس لیے تمہارے اوپر ہدایت آئی ہے، اور پھر اس کا انجام بھی بتایا۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ جادو، اب سوال یہ ہے کہ جادو حلال ہے یا حرام؟ قرآن کی جس آیات کی ڈیفینیشن کے اوپر آپ پڑھ رہے ہو، قصہ ہاروت اور ماروت کو، تو بڑا کلیئر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی آزمائش کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ تم یہ کیوں سیکھتے ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کو ایک ایسی ٹپس سکھا سکتا ہوں جو میں سکھاتا بھی ہوں، کہ جہاں پہ آپ اپنے شوہر کو اس کی مرضی کے بغیر متاثر کر سکتے ہو، شاید ہی کوئی ایسی ہو جو میری کلاس میں نہ آنا چاہے۔ لیکن میں جب یہ والے پروگرام کرتا ہوں تو میں ایک عالم دین بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں، میں ایک حلف بھی لے کے آتا ہوں، تاکہ وہ جائز شرعی ایسی بہت ساری عادات ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں چھوڑ پا رہا، اور آپ کا اختیار نہیں ہے، اور اس بے اختیاری کے اندر آپ کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی ضرور وہ عمل کرنا چاہیں گے تاکہ وہ گناہ گار ہونے سے بچے اور گھر کے اندر ہارمونی ہو جائے۔ کسی کا بچہ ہے وہ نشے کے اوپر چلا گیا، 14 سال کا بچہ بچی ہے بدتمیزی کر رہا ہے، کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا، آپ چاہیں گے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو متاثر کیا جائے؟ آپ چاہے کوئی ایسے ماں باپ ہوں گے جو چاہیں گے میرا بچہ نشہ کرے؟ بچہ تو نشہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا، آپ کی سننا بھی نہیں چاہ رہا، پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ اس کو زبردستی نشہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بتائے بغیر، تو ٹیکنیکلی تو یہ جادو ہے، ڈیفینیشن کے حساب سے تو یہ جادو ہے، تعریف کے حساب سے تو یہ جادو ہے۔ سوال یہ کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ علم جس کو سورہ بقرہ کی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے اندر دراڑ ڈالی جا سکتی ہے، اسی علم سے میاں بیوی میں محبت بھی کی جا سکتی ہے۔ طریقہ کار وہی ہے، ہاں طریقہ کار وہی ہے، طریقہ کار وہی ہوتا ہے۔
اصولوں کے اوپر طریقہ کار وہی ہوتا ہے، استعمال بتاتا ہے کہ میں اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں، استعمال یہ بتاتا ہے کہ میں یہ کیسے کر رہا ہوں۔ وہ تو آپ کو پرابلی تفسیری پہ زیادہ بتایا ہوگا اور وہ زیادہ اچھا بتا سکتے۔ میں نے جیسے کہا کہ میں طالب علم ہوں، عالم دین نہیں ہوں، لیکن وہ تو ایک بڑا سمپل ایجنڈا ہے میری بچیاں۔ دنیا کے اندر ایک رشتہ ہے جو رب نے بنایا، وہ ہے میاں بیوی کا۔ یہ انسان کا رشتہ نہیں تھا، یہ رب نے بنایا میاں بیوی کا، کیونکہ اس اکائی کے اوپر فلاحی معاشرہ بنتا ہے، اس اکائی پہ گھر بنتا ہے، اچھے گھر سے اچھا محلہ بنتا ہے، شہر بنتا ہے اور معاشرہ بنتا ہے۔ ساری جو مغرب کی اٹیک ہے وہ یہ کہ اس اکائی کو توڑ، آپ صرف میاں بیوی کو توڑ دو، پھر آپ یہ کیسے بکھرتا ہے معاشرہ، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم بھی اب بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو اللہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جنوں انس یہ کام کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ دراڑ ڈال دیں۔ صرف شیطان یہ کام نہیں کرتا، انسان بھی بہت یہی والے کام کرتا ہے کہ یہ توڑ دو، بس اس کو توڑ دو۔ آپ نے احادیث مبارکہ سنی ہوں گی، بہت ساری روایت سنی ہوں گی، شیطان سب سے زیادہ اسی بات پہ خوش ہوتا ہے گھر ٹوٹ جائے، اور کتنی وعید ہے کہ کسی طرح یہ مر جاؤ، جان مار لو، 50 اٹیمپٹ کر لو، سیپریشن نہ ہونے دو کسی طرح سے، یہ رشتے میں دراڑ نہ آنے دو۔ یہ اگر مضبوط ہے تو گھر چلے گا اور معاشرہ چلے گا، اور سارا اٹیک یہی ہے۔ اور بدقسمتی سے جب یہ جایا جاتا ہے تو یہی کیا جاتا ہے کہ کسی طرح ان رشتوں میں دراڑ ڈالی جائے۔ پہلی بات تو اس طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ دوسرا، جادو کر کیا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، میں نے اپنی اتنی تحقیق ہے، یہ کتاب جو ہے یہ 20-25 سال کی کم از کم ریسرچ ہے، گلوبل ریسرچ ہے، اس میں اسٹیپس ہیں۔ یہ وفاق جو ہے مدارس اور تمام مکاتب فکر سے اپروف کتاب ہے، اس اور اردو کے اندر آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ اتنی ریسرچ کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 99.9% وہ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جادو کرنا آتا ہے، وہ فراڈ ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ شیطان کی اس قوتوں کو حاصل کرنے کے جو عمل ہیں وہ اتنے تکلیف دہ ہیں کہ ان کا دم نہیں ہے کہ وہ کر سکیں۔ محرمات سے غیر فکری تعلق قائم کرنا، اپنی غلاظت کھانا، قبروں کی بیک کے اندر اتر کے بے حرمتی کرنا، قرآن آیات کے اوپر غلاظتیں پھینکنا، یہ اس سے زیادہ کہ اتنے لوگ ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ کچھ نفسانی علوم، کچھ نفسانی طاقتیں میرے پاس آ گئی ہیں، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ ہر کسی کے بس کا نہیں، لیکن ان کو ایک چیز بہت اچھی آتی ہے، وہ ہے چرب زبانی، اور دوسرا آپ سے آپ کا ڈیٹا نکلوانا۔ میں نے ابھی شمائلہ بہن کو کہا تھا، اور پرابلی آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ آپ کو یہ کلپ مل جائے، جہاں پہ میں نے ٹی وی کے اوپر، جیو ٹی وی کے اوپر تقریباً 70 یا 80 جو ہے وہ خواتین تھے، جن کے میں نے 2 گروپ بنائے تھے، ان کو میں نے سیپریٹ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بٹھایا تھا۔ ان کی میں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی بھی کپڑا آپ جو ہے وہ پکڑ لو، اور 8 منٹ کی میں نے ایکسرسائز کرائی ہے، اور اس کے بعد 80 سے 90% وہ ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہی تھی، تم کہاں رہتی ہو، تمہارا گھر کہاں پہ، کتنی منزلیں، پردے کہاں پہ، گھر کے دروازے کا کلر کیا بتا رہے ہیں۔ یہ اچھمپا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نفسانی جو اس طرح کے علوم ہیں اس پہ محنت کرتے ہیں تو یہ چیزیں حاصل ہونا کوئی بڑا اچھمپا نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہ کوئی متاثر کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کو کنٹینیوسلی متاثر کر رہا ہوں، آپ کو ریئل ایکسپیرینس کرا رہا ہوں، جہاں آپ نہیں بھی گئے تھے وہ دکھا بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں، محسوس بھی کرا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں آپ سے کروا رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر میں نے وہ نشانیاں بھی لکھی ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے تو آپ کو کیا کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ لیکن اگر مجھے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، میرا جسم بیمار ہے تو بہت آسان ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چیک اپ کرا۔ میرا ذہن بیمار ہے، بہت آسان ہے، میرے جیسے ماہر نفسیات کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو 1 سال کے بچے کی سوشل ایج، مینٹل ایج، لینگویج اینڈ کمیونیکیشن ایج، ریلیشن ایج، ایموشن ایج سب بتا دیتی ہے، آج اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ میں روحانی طور پہ متاثر ہوا ہوں، اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ یہ ٹیسٹ اس کتاب میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ بڑا سمپل ہے، 4 ٹیسٹ جس سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے میں روحانی طور پر متاثر ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی نیند کیسی ہے۔ نیند کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں
اور سب کچھ صحیح ہے، کھانا بھی صحیح کھایا ہے، لیٹی ہوئی بھی ہے، لیکن ایک وحشت ہے کہ کروٹیں پہ کروٹیں، کروٹیں پہ کروٹیں، کروٹیں پہ کروٹیں، مطلب ایک وحشت سی، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی، ایک تو فکر ہے نا صبح بچے کو جانا ہے، کہیں جانا ہے، سفر ہے، یہ ایک نیچرل ہے، میں ایک بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن بس ایک کروٹے پہ کروٹے، کروٹے پہ کروٹے ہم بدل رہے ہیں۔ دوسرا، نیند کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، بہت سو کو خواب یاد نہیں رہتے۔ خواب از اے نیچرل پروسیس، اوبیسلی میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتا۔ ہم تو خواب کو ایز اے لوسیڈ ڈریمنگ تھیراپی یوز کرتے ہیں، وزن کم کرنے کے لیے ہم خواب کو بہت یوز کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہر انسان کو خواب یاد رہتا ہے، نہیں یاد رہتا، لیکن آتے خواب سب کو ہے، کیونکہ یہ سارا دن کا ڈیٹا ہے۔ اب یہ جو خواب ہے، اس خواب کے اندر کس طرح کے خواب آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگر یہ زمین پہ خواب، پستی کے خواب، خون کے خواب، کرالنگ جانوروں کے خواب، چیر پھاڑ قسم کے خواب، اگر یہ خواب اس طرح کے آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن ایک نشانی میں سے ایک ہے۔ ایک نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کی نیند کے اندر وحشت ہے۔ جب آپ صبح اٹھے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا نارمل کی بات کر رہا ہوں، آج کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جسمانی طور پر میں بالکل صحیح ہوں، لیکن صبح اٹھنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگا ہے کہ میں اتنا تھکاوٹ میں ہوں جیسے میں سویا نہیں۔ سب کچھ صحیح تھا، 8 گھنٹے بھی سویا ہوں گھڑی کے حساب سے، لیکن صبح اٹھنے کے بعد بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میں تھکا ہوا ہوں، لیتھارجک ہوں، اٹھنا کا دل نہیں کر رہا، فریش نہیں۔ ایک اور جو آخری چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اگر وحشت رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، پریشانی سی رہتی ہے، تشویش سی رہتی ہے، کیا یہ وحشت اگر میں پوچھے یار کب رہتی ہے، کہ یہ سر ہر وقت ہی رہتی ہے، سارے دن ہی رہتی ہے؟ عصر اور مغرب کے بیچ میں یہ وحشت کیا صبح اور رات کے مقابلے میں بڑھی بھی ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اگر یہ بڑھی بھی ہوتی ہے تو یہ ایک ٹک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو 4 علامتیں بتائی ہیں، ان چاروں علامتوں کا بیک وقت ہونا اور ان چاروں علامتوں کا کم از کم 2 ہفتے تک رہنا، یہ وہ ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ سیکھ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پر اثرات کسی ایک پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چاروں کسی بھی ہو سکتی ہے، کبھی نیند میں، وحشت میں، اس میں، لیکن یہ ٹیسٹ میں نے اس میں لکھا بھی ہے، پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، چاروں علامتوں کا بیک وقت ہونا اور 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت اسی کیفیت میں چاروں علامتوں کا متواتر گزرنا، اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ میں اپنے اس روحانی علاج کی طرف جاؤں۔ ہمارے پاس دین کے اندر اتنے اذکار ہیں جس سے ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں، اور سب کو اپنے یہاں پہ کتاب میں پڑھا ہوگا۔ جو لوگ اپنا حصار کرتے ہیں، جو کہ ہمیں ہر وقت اپنا حصار کرنا چاہیے، جب ہم بیٹھے ہمیں حصار کرنا چاہیے، اس سے ہم اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جادو کیا کر سکتا ہے؟ جادو میرے حواس کو متاثر کر سکتا ہے، جادو میرے حواس کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی کرنے والا آپ کے کسی ایک حواس کو متاثر کر سکتا ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو، میں آپ کے کسی بھی ایک حص کو متاثر کر سکتا ہوں۔ اب اگر لیٹ سپوز میری نظر متاثر ہوئی ہے تو مجھے دھندلا نظر آئے گا۔ جب بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب بچوں کو نظر لگتی ہے ان کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑی دیر میں رونا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کو صاف نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کی آنکھوں کے آگے دھند ہو، اگر آپ کے چشمے کے آگے دھند ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گا نا۔ تو جب آپ اس کو مستقل دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ذہن پہ زور پڑے گا اور سر میں درد ہوگا۔ یعنی اب یہ اسپریچول سے مینٹل اور مینٹل سے فزیکل میں پہنچ گئی۔ میں گاڑی کے چاروں پہیے متاثر ہوں گے، پوری گاڑی متاثر ہوگی۔ تو مجھے کیا کیا؟ اس نے میرے کسی ایک حص کو متاثر کیا۔ جب اس نے میری کسی حص کو متاثر کیا ہے اور وہ فنکشن نہیں کرے گی تو ذہن کے اوپر لوڈ پڑے گا۔ جب میرے ذہن کے اوپر لوڈ پڑے گا تو میری روزمرہ کی جو زندگی کے امور ہے اس میں تعطل ہوگا، اس کے اندر پریشانی ہوگی، اس کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ اور جب یہ تواتر سے چلے گا تو پھر میں صحیح طرح کام جسمانی طور پر نہیں کر پاؤں گا، ذہنی طور پہ کام نہیں کر پاؤں گا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں شکوے شکایت پہ اس لیول پہ آ جاؤں کہ پھر اللہ میں یہ کوئی کچھ کہنا شروع کر دوں کہ میری زندگی میں کیا ہو گیا اور میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس ساتھ کیا ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟
آپ نے جو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کیا کر سکتا ہے شیطان آپ سے؟ میکسیمم ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، نماز نہیں پڑھنا، کھینچ کے لا سکتا ہے واپس اگر کوئی جانا چاہے تو، پکڑ سکتا ہے آپ کو زبردستی، ٹانگوں میں لپٹ سکتا ہے کہ جانے نہیں دوں گا، کر سکتا ہے ایسا، وسوسہ ڈال سکتا ہے نا۔ یہی جو جادو کرنے والا کیا میکسیمم کر سکتا ہے؟ آپ کے کسی بھی ایک حواس کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے؟ فوکس آف اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن، ارتکاز توجہ، ارتکاز، میں کیونکہ میں ایک ڈفرینٹ اس پہ کر رہا ہوں، ورنہ میں یہاں ایک گلاس رکھ کے اپنے ہاتھ سے یوں گھما سکتا ہوں، وہ کوئی کمال نہیں ہے، صرف میری فوکس اس میٹل کے اوپر اتنا ہے کہ وہ اس کو موو کرا دیتی ہے۔ آپ نے بہت سارے تانسین سے لے کے بہت سارے موسیقاروں کے سنے ہوں گے کہ وہ اپنی آواز سے گلاس کو توڑ دیتے تھے، کیا کر دیتے تھے؟ فوکس آف اٹینشن، ارتکاز توجہ۔ اگر آپ کا فوکس آف اٹینشن اس لیول کا ایک انکریز ہو جائے تو پھر آپ کسی کے آواز کو متاثر کر سکتے ہیں اور اس کی پوری فنکشننگ کا تعطل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ ذہنی طور کے اوپر پروگرامیبل ہو جاتا ہے، ولنریبل ہو جاتا ہے، سجیسٹیبل ہو جاتا ہے، پھر آپ جو ڈالتے ہیں اس کو وہی نظر آتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ نظر آتا ہے، جو سناتے ہیں وہی سنتا ہے۔ جو آپ ڈال دیں، یہ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کرنے والے کا لیول یہ ہو کہ وہ آپ کی کوئی چیز اس کے ہاتھ آ جائے، اور خاص طور سے وہ چیز جو جسم پہ سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، خاص طور سے بچیوں کے بال، کیونکہ وہ جسم کا حصہ رہے ہیں، پروگرامیبل ہیں، اس کے اوپر ایسا عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ پھڑپھڑا کے گھر سے بھاگ لیں، اگر اس کا لیول آف ایکسپرٹیز اتنا ہے، آپ کے کپڑے اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا را مغرب کے بعد نہ جو ہے وہ کریں، اپنے بالوں کو کہیں نہ کریں، بالوں کو اس طرح نہ پھینکیں، راستے میں اس طرح نہ پھینکیں، اور اس طرح کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ تو آپ کو متاثر کرنے کے لیے آپ کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ سامنے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی تصویر بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ اس لیول کی، میں نے کہا نا کہ کبھی اگر کسی اور انوائرمنٹ میں نے پروگرام کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے صرف تصور اور خاکے کے اوپر کتنی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں۔ ہماری اتنی بھی ٹریننگ ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمیں ڈسکرائب کر دیں کہ خاتون کا حلیہ یہ ہے، ہم اس کے جسم کے اندر کی بیماری بتا دیں۔ یہ انسان کی صلاحیتوں کے اندر شامل ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو ارتکاز توجہ آپ کو پروگرامیبل کرتا ہے، ارتکاز توجہ سے آپ کے کسی ایک حص کو متاثر کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی یہ فنکشننگ گاڑی کے اندر پرابلم میں آتی ہے، اور پھر سلولی اینڈ گریجولی آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تھکنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کے قابو میں آ گئے۔ علاج بڑا سمپل ہے، جا نماز، علاج بڑا سمپل ہے، طہارت، علاج بڑا سمپل ہے، جب واش روم جاؤ وضو کر کے واپس آؤ، ویسے بھی تو منہ دھو ہی رہے ہو نا، ویسے بھی تو منہ دھو رہے ہو نا، ہاتھ پیر دھو رہے ہو، مسح کر رہے ہو، چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، منہ تو دھو رہے ہو نا۔ وضو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کو اگر ان مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو نہیں کر سکتی۔ وضو از دا فرسٹ شیلڈ جو آپ کو بچاتا ہے، جو ہمارے دن کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ آپ کو بچاتا ہے۔ پھر جب آپ بیٹھے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو کہ یار مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، مجھے کچھ چبھ رہا ہے، جگہ بدلیں، نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ رخ بدلیں، سائڈ کے اندر بیٹھیں، کسی بھی منفی شخصیت کے منہ کے سامنے نہ بیٹھیں، یہ سامنے ٹرانسفرنس ہوتی ہے۔ میں آپ کو بھی نیگیٹو اور پازیٹیو تھاٹ کے ایکسپیریمنٹ کرا دیتا اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، آپ بتا دیتے یہ اس وقت جو سوچ رہا ہے یہ منفی ہے یا مثبت ہے، اتنا متاثر کرتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کو، متاثر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، ہمارے اندر مقناطیسیت ہے، ہم ریڈیٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ریڈیٹ کرتی ہیں۔ تو اب اگر ہمیں، میں ابھی آپ کے سوالوں کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہوں، کیسے کر سکتے ہیں اس کے اذکار، اور میں نے طریقہ بتایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ متاثر ہو گئے تو گھر والا کیسے کر سکتا ہے، میں نے وہ بتایا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کسی کے پاس جانا چاہیے، کسی عامل کے پاس جانا چاہیے جو میرے لیے اس کا توڑ کر سکے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، میں نے یہ جو ہے وہ بتایا اس کے اندر کہ وہ کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ چاہے وہ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے، فرق کیا ہوتا ہے، میں نے کیا کہا، ارتکاز توجہ۔ آپ کسی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، وہ دعا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس نے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجیے، بہت ساری بیماریوں کا اکثیر علاج ہے، رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
لیکن وہ پڑھتا ہے تو اثر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ارتکاز توجہ بہت ہائٹ پہ ہے نا. اگر آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے دعا کیجیے گا, آپ بالکل دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفا عطا فرمائے. آپ کا اپنا بچہ آئی سی یو میں ہو تو دعا کی شدت کیا ہوگی؟ شدت کا اختیار جو ہے نا وہ کس کی ایکسپرٹیز کتنی ہے, وہ خیال پہ جکڑ سکتا ہے, وہ آپ کی کسی چیزوں پہ جکڑ سکتا ہے, وہ آپ کو سامنے جکڑ سکتا ہے. اور کیونکہ ہم شعور سے ہٹتے ہیں اس کے بعد جو پروگرام ہم کر سکتے ہیں اس کو وہ پروگرام کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے جو بہت سارے اذکار ہیں, جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ساری وہ جو ہے وہ روایات ہیں کہ جو ہمارے اس حصار کو توڑ دیتی ہیں. جب ہم کسی, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مرچیں اتارتے ہیں, کچھ اور کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں, کچھ ایسے کچھ کاٹی لگا دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں سائنس کے حساب سے صحیح ہیں. وہ کیا کرتے, میں اگر یہ متاثر ہو گیا تو میرے اندر مثبت کے بجائے منفی شعاع, ہم سب مقناطیس ہیں. میں نے جیسے کہا نا میرے پاس ٹائم نہیں, ادروائز میں آپ کو بتاتا کہ آپ مقناطیس کیسے ہیں, یہ ساری میں آپ کو اسٹیبلش کراتا. ہم سب مقناطیسی وجود رکھتے ہیں, ہمارے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں, ہم ریڈیٹ کرتے ہیں. اب جب میں متاثر ہو گیا ہوں تو میرے پاس وہ جو منفی ریڈیشن ہے وہ اس کے حصار میں, اس حصار کو توڑنے کے لیے اس حصار کو توڑنا پڑے گا. جیسے جب ابال ہوتا ہے کیا کرتی ہے نا, کرتے ہیں نا, دودھ میں ابل جائے, آپ توڑتے ہیں نا اس ابال کو, آپ اس غبار کو توڑتے ہیں نا, دھند ہوتی ہے تو آپ توڑتے ہیں نا اس غبار کو. تو یہ غبار نے اگر مجھے سراؤنڈ کیا ہے اور میں کوئی بھی فزیکل چیز کر رہا ہوں, اس سے میں اس کو بریک کرتا ہوں, اپنے اس حصار اس انرجی کو میں بریک کرتا ہوں. تو اگر آپ ایسی کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاز کے حساب سے کام کرتی ہے. سائیکومیٹری ایک ایسا کانسیپٹ ہے جہاں پہ ہم چیزیں پروگرام کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ایک بری عادت کو, اور اس کی کوئی چیز منگا لیں, ٹوتھ برش منگا لیں, کوئی ایسی چیز جو اس کے پاس ہے, آپ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ جب وہ اس کو جسم سے لگے گا وہ میسج جو آپ ڈائریکٹ جسم کو نہیں دینا چاہ رہے وہ میسج وہاں تک پہنچ جائے. جب آپ سب کو پتہ ہے رقیہ ثابت ہے, آپ ہاتھ رکھتے ہیں دم کرنے کے لیے اور پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ انرجی وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو انرجی کا منبع ہے, اللہ کا کلام سے آپ نے اپنے آپ کو چارج کیا اور یہ انرجی اس کو ٹرانسفر کر دی جو کہ ڈپرائیوڈ ہے. اب سوال یہ کہ اگر میرے سامنے یہ نہیں ہے تو یہ انرجی میں کہاں سے پہنچاؤں, میں نے پانی پہ دم کر کے بھیجا ہے. اب یہ میسج میں نے کہاں بھیجا ہے, پانی پہ دم کر کے بھیجا ہے. یہ پروگرام میں نے کیسے کیا ہے, اس کی اسٹیٹس جیسے میں نے کہا بہت سارے ایکسرسائزز ہیں کہ یہ ہم کیسے پروگرام کرتے ہیں کہ اب یہ پانی وہ 11 دن پیتا ہے اور اس طرح سے صبر کرتا ہے, یہ والی مشق کرتا ہے. جس طرح ہم ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ ابھی تو میں سوچ ہی رہی تھی کال آ گئی, آئی یا نہیں آئی. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ میرے برابر میں 4-5 لوگ بیٹھے, ابھی میں نے بات بولنے والا, ارے اس سے پہلے بول دیا, اچھا تم نے تو میرے منہ کے الفاظ چھین لیے, ہوا یا نہیں ہوا. اگر ایک تالاب کے اندر بہت ساری مچھلیاں ہوں اور ہم کرنٹ چھوڑیں تو کون سی مچھلی کو لگے گا, کیوں لگے گا, کیونکہ اس فیلڈ میں ہم سب کنیکٹڈ ہیں, ہر انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا ایک انسان کی جان بچانا, یہی پڑھا نا آپ نے قرآن پاک میں, ہے نا. مجھے پتا ہے افریقہ میں ایک آدمی مر گیا, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, سائنس بتا رہی ہے بہت تعلق ہے, کیونکہ میں اسی تالاب کا حصہ ہوں جس میں یہ کرنٹ لگا, چاہے یہ منفی ہو یا مثبت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس کے اندر میں نے اور بھی چیزیں لکھی ہیں کہ شرکیہ کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا, قرآنی آیت, اسماء الحسنی, مسنون دعائیں, یہ سب ثابت ہے. تو ہمیں کوئی نئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک نئی چیز بنائیں اور اس کے اندر کوئی شرکیہ چیز لکھیں. کوئی ایسی چیز جس کا مطلب آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے اوپر نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ پتہ نہیں کہ کیا چیز, کہیں شرک خفی جو ہے وہ نہ ہو جائے. مطلب ضروری ہے. کسی صاحب نے کچھ لکھوایا کہ نا بھائی مطلب بھی بتا دیں, اگر اس نے نیمرولوجی پہ لکھا ہے تو بہت ٹھیک ہے, نمبر آپ کو کیلکولیٹ کرنے آنے چاہیے کہ کون سے حرف کا کون سا ورڈ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے آیت کے نمبر لکھ کے آپ کو دیا ہو, لیکن وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیلکولیشن آپ کو پتہ ہے یا نہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا کام جو شرک میں آتا ہو, کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی حاجت یا کوئی ایسا طریقہ کار جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا, وہ حرام, ہر حال میں حرام ہے, ہر حال میں حرام ہے. کہ صرف رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے, رب تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے پاس ساری قوت ہے, رب تعالیٰ وہ ہے جو جس کے پاس شفا ہے,
تو ہمیں اپنا جو تحفظ کرنا ہے وہ کتنے ہی معتبر ہوں، کتنے ہی بڑے ہوں، کتنے ہی جانتے ہوں. آپ یقین مانیں آپ کو میں بہت شوقہ گیری دے سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیں. میں جانتا ہوں میں کتنا خطا کار اور گناہ گار بنتا ہوں، لیکن قابض کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یار، جب اس نے مجھے بچپن سے لے کے آج تک کی ساری باتیں بتا دی، مجھے آگے کی بتا دی، میں یہ بتا دوں اس وقت یہ کیا سوچ رہی ہیں یہاں پڑھ کے، تو آپ کہیں گے یہ سب آگے کوئی اللہ والا ہی ہوگا نا. یہ شیطانی علوم اور یا نفسانی علوم کی کوئی بھی انفارمیشن آنے سے طاقت آتی ہے. ہم جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم جن کے نام پہ ڈرتے ہیں. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ابھی میں سوال جواب کی طرف آگے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں. مجھے آئی ہوپ کہ جو جادو کا کانسیپٹ تھا، میں نے اس لیے بہت کم تفسیر کے اوپر بات کی کیونکہ تفسیر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی عالمہ اور استاد سے پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری سیلف اسٹڈی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے، نفسیات سے، جسم سے کیا تعلق ہے. دس از میرا مطلب جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جس طرح آپ کو بغیر دیکھ کے سارے مزے آئے ہیں، اس طرح کوئی آپ کو یہ مزے کرا سکتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ ہو بھی رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور ہم متاثر ہو سکتے ہیں. تو اگر باقی جو چیزیں وہ میرے جوابات جو ہوں گے اس کے اندر میں باقی چیزیں کور کروں گا. میرے کوئی ماڈریٹر ہے؟ جو ماڈریٹر کون ہوگا جو سوال کون پوچھے گا؟ آپ نے کہا جیسے وہ نیچر والی چیز سائنٹیفکلی پروون ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کو ایک دینی لحاظ سے دیکھتے نظر حلال چیزوں کا استعمال کروں تو یہ حلال ہوگا یا حرام؟ اگر میں بڑے سوال میں پوچھتا ہوں کہ میں ایک بیمار ہوا ہوں، ذہنی، جسمانی، روحانی کوئی بھی ہوا ہوں، اور میں اگر علاج کے لیے ایک حلال چیز کو استعمال کرتا ہوں تو یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اس سوال کو میں اس طرح لیتا ہوں. میری میڈیکل سائنس کے اندر جتنے ٹیسٹ میں استعمال کر رہا ہوں، جتنے کیمیکلز میں استعمال کر رہا ہوں، جتنی سرجری میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو دین کے اندر، قرآن پاک میں اور سیرت طیبہ کے اندر اور احادیث میں نہیں ملیں گی. وہ تو آپ کو رسول دے گا. اصول بڑا سمپل ہوگا، حرام چیز نہیں ہونی چاہیے. خون حرام ہے تو وہ حلال جانور کا بھی خون حرام، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. چاہے وہ بکرا حلال جانور ہے لیکن اس کا خون اس کمال میں استعمال نہیں کر سکتے. اب وہ الو، شیر، پان تو پتہ نہیں، وہ تو کرتے فراڈ ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے. ٹولز تو میرے لیے الاؤڈ ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا اور رب العالمین کا احسان ہے کہ رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں دین پہنچا. اور علماء کرام کی بہت 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 عزت کیا کریں کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو دین پہنچایا، میرے نبی سے آشناس کس نے کرایا؟ علماء کرام نے. تو ان کے ہو سکتا ہے کچھ بیانات سے آپ اختلافات کرتے ہو لیکن احترام اپنی جگہ ہونا چاہیے کیونکہ میری شناخت میرے نبی سے علماء کرام نے کرائی. یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے. اب یہ ہے کہ جی میں ہر وہ حلال چیز اپنی صحت کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. آپ نے سب نے پڑھا ہوگا شہد میں بہت شفا ہے، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کلونجی کے اندر بہت شفا ہے، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے نا، ذکر بھی ہے. آپ مجھے بتائیں ڈائبٹک کا پیشنٹ شہد کھا سکتا ہے؟ پیٹ کا جس کو درد ہوگا کلونجی کھا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اس کے بعد آپ کو ایک عقل دی، آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی، اس کے بعد آپ کو ایک عقل دی کہ آپ اپنے حساب سے اس چیز کو استعمال کریں جو کہ رب نے ہی آپ کے لیے بنائی ہے. تو ہم اس طرح کی کوئی چیز کو استعمال کرتے ہیں جو کہ حلال ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اپنا سرکٹ بریک کرنا ہے. اب میں کاغذ سے کروں، میں مرچے سے کروں، میں کوئی اور چیز سے کروں، میں نے وہ حصار توڑ دی. جس دھوئیں کے اندر میں تھا، جس غبار کے اندر میں تھا، میں نے یہ چھوڑ دیا. پڑھ میں کیا رہا ہوں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اللہ کا کلام، اسماء الحسنی، مسنون دعائیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں ٹولز کو یوز کر رہا ہوں اور وہ ٹولز ہر حال میں حلال ہونی چاہیے. تو اسی طرح جیسے میں باقی ٹولز کو یوز کرتا ہوں اسی طرح میں اس ٹولز کو بھی میں یوز کر رہا ہوں. سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرتی ہے تو اس لیے مجھے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ چیز اختیار کیوں نہیں کی، کیونکہ دین نے تو آپ کو کہا کہ باقی آپ کے اپنا تجربہ ہوگا، باقی اپنی عقل ہوگی، اصول ایک ہی ہوگا، نہ شرک ہوگا، نہ حرام چیز ہوگی، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانا جائے گا. دیٹس اٹ. اب یہ والی چیز کہ میں نے اپنے کون سے، کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے اس کو بریک کیا جاتا ہے. بریک سمپل ہے، میرے اورا کو توڑنا ہے، میرے اورا کو توڑنا ہے. اور اورا کو کریٹ کرنا کیسے ہوتا ہے، مضبوط کیسے ہوتا ہے. کبھی اگر آپ ایسا کہنا بہن میری آپ سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ آپ کی تفاسیر کی کلاس چلتی ہے نا، کبھی 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک ایسی کلاس جو ہے وہ رکھا کرے
جس کے اندر میں آپ کو یہ جو روزمرہ کی چیزوں کا ایکسپیرینس کراؤں کہ یہ ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم زیادہ کھل کے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جی بیٹھیے، تشریف رکھیے. کوئی چیز حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ حواس سے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا چیز حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ کا پروسیس کے ٹولز انسان کے پاس کیا ہے شعوری طور پر؟ اس کے 5 حواس. تو اگر اس 5 حواس نے یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا کس نے دیکھا ہاتھ اٹھایا، کس نے سنا ہاتھ اٹھایا، کس کو خوشبو آ رہی ہے ہاتھ اٹھایا. تو یہ ریالٹی کیا ہے کہ میرے اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. کیوں ہم ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس میموری کو لیٹ گو نہیں کر پاتے. ایک بچی جس کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ 9 سال کی عمر میں ہوا، اس کو 29 سال کی ہو گئی ہے لیکن اس میموری سے باہر نہیں نکل رہی. وہ تو 9 سال کے بعد نہیں ہوا نا، لیکن 20 سال تک وہ جو روز اس کو یہاں زندہ رکھتی ہے، اس کا الزام آپ کس کو دیں گے؟ اسی کو جو ایک دفعہ کیا تھا. یا یہ 20 سال سے کون اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا؟ کیونکہ یہ اس نے یہاں پہ اصل رکھا ہوا ہے. اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. یہ واپس جائے گا اسی ٹریگر، اسی میموری میں چلا جائے گا. اس میموری سے باہر نہیں نکلتا، چاہے وہ خوشگوار ہو یا وہ ناخوشگوار ہو. اس وقت وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں تم اتنی بڑی ہو گئی، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو. وہ اتنی بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اتنی بڑی نہیں ہے، کیونکہ جس واقعے کے اندر ہے وہ اس وقت 9 سال کی ہے اور اس وقت بھی یہاں پہ 9 سال کی ہے، اور وہ ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ وہاں سے نہیں نکل پائی ہے. وہ یہاں سے نہیں نکل پائی ہے. میں مذاق کے اندر ایگزامپل بہت زیادہ جو ہے وہ دیتا ہوں پروگرامز کے اندر. ایک خاتون میرے پاس تشریف لائی، اور وہ آپ کو پتا ہے کوئی بہنیں ذرا پہلے تمید بہت باندھتی ہیں، اور میرے جیسے امپیشنٹ آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے اتنی تمید سننا کہ میری زندگی خراب ہو گئی، اب یہ کہ ہو گئی، مجھے بہو کہہ کے لائی تھی، بیٹی کہہ کے لائی تھی، یہ نکلی وہ نکلی، اور میری زندگی آپ دیکھیں کیا حال ہو گیا، میری زندگی دیکھیں میں بے حال ہو گئی. اچھا میں نے بڑا پوچھا، میں نے کہا بیٹا وہ جو ساس صاحبہ ہیں وہ آپ کو کس طرح پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے؟ کہ نہیں سر ان کو تو انتقال ہوئے 10 سال ہو گئے. کیونکہ انہوں نے اس واقعے کو یہاں زندہ رکھا ہوا ہے نا، اور اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. یہ تو کامیڈی مووی دیکھے گا، ہنسنا شروع کرے گا، دوبارہ پھر دیکھے گا، پھر ہنسے گا. اس کو اصل اور نقل کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ویسے اس ٹائم سے مجھے پتہ لگا تھا پاور آف وومن. جو خاتون وہاں جا کے بھی 10 سال سے کنٹرول کر سکتی ہے، اس کا باقی کوئی پاورفل کسی بھی خاتون ہوگی. جی جناب نیکسٹ. عورتیں اس لیے ہپنوٹائز ہوتی ہیں جلدی، متاثر ہوتی ہیں، اس لیے جلدی متاثر ہوتی ہیں کہ عورتیں مرد کے مقابلے میں جذبات زیادہ رکھتی ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو ملٹائی ڈائمینشنل بنایا ہے. وہ عورت جو ہے جو ایک وقت میں بیک وقت ماں بھی بنتی ہے، ساس بھی بنتی ہے، بیوی بھی بنتی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے، اس کے اتنے سارے روح اور تخلیق کے مراحل سے بھی گزرتی ہے. تو اس کی ایموشنل نیڈز، اگر میں آپ کو بتاؤں اگر واقعی ماں کے اندر اگر یہ ایموشنز نہ ہوں تو اچھا آپ نے دیکھا کہ ماں کہ وہ گیلے کے اندر خود سو جائے اس کے پیشاب میں اور اس کو سوکھے کے اندر سلا دے، یہ ماں ہی کر سکتی ہے. تو یہ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، اس کو نرم رکھا ہے. عورت کی ایک نیڈ ہے، وہ ہے الفاظ. آپ کو بہت شکایت ہوگی اپنے شوہروں سے کہ وہ ایکسپریس نہیں کرتے، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے، وہ اظہار نہیں کرتے. وہ بہت کچھ کرتے لیکن اظہار نہیں کرتے، کیونکہ عورت کی نیڈ ہے الفاظ. یہ ہر عورت کی ایک نیڈ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے. وہ لفظوں کی طلب ہے اس کو، وہ چاہتی ہے کہ اس کو بولا جائے کہ آپ کیسی ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا بنایا ہے، آپ نے کیا پکایا ہے، آپ کے بغیر کیسے چلے گا. وہ چاہتی ہے کہ وہ یہ سنے. یہ وہ نیڈ ہے جو کہ انفارچونیٹلی اس کے جو گھر کے مرد ہیں وہ پوری نہیں کرتے. جوان اولاد نہیں کرتی ہے، شوہر نہیں کرتا ہے، باپ بھی احترام کے اندر ہو سکتا ہے جب بڑی ہو جائے تو نہیں کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ وہ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے، یہ پیاس ہے، یہ کوئی ایک چرب زبان آ کے پوری کر جاتا ہے. وہ گیپ پوری کرتا ہے، وہاں سے وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ بیچاری متاثر ہو جاتی ہے اور بدقسمتی سے بعض دفعہ استعمال بھی ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کے ہمیشہ لیول ہوتے ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر. ٹھیک، کم، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. تو میں نے جی میں اپنے آپ کو کیسے علاج کر سکتی ہے، یعنی گھر کے پیناڈول کیسے کھا سکتی ہوں. اس کے بعد پیناڈول سے بھی صحیح نہیں ہو رہی تو میں گلی کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی. گلی کے ڈاکٹر سے جو کہ سمجھا آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے،
اس کے بعد نہیں ہوئی تو میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلی گئی, اس سے بھی صحیح نہیں ہوا تو پھر میں نے جا کے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ساری چیزیں کریں. تو یہاں پر بھی یہ کہ اگر اس طرح کا لیول ہے, پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی ہونا بڑا ضروری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 99% جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ روحانی طور کے اوپر متاثر ہوئے, وہ نہیں ہوتے. 99% جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ ذہنی ہوتی ہے, وہ ذہنی خلفشار ہوتا ہے, وہ ریالٹی کانٹیکٹ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس ایک خاتون تشریف لائی, شیزوفرینیا, مالی خولیا افواد میں بہت مشہور سنا ہوگا, مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, ایسا بہت کامن ہوتا ہے. وہ کہہ لیں کہ میرے 3 شوہر ہیں, ٹھیک ہے, میرے 3 شوہر ہیں. اب وہ شیزوفرینیا کی پرٹیکولر پیشنٹ تھی, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی 3 شوہر ہے, کوئی بات نہیں, پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ کہہ لیں کہ مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ کون سا اصلی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اسے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ سکھا دوں کہ کون سا اصلی ہے تو پھر پرابلم سالو ہو جائے گا. تو کہہ لیں گے بالکل سالو ہو جائے گا, کیونکہ 3 شوہر اس کو نظر آتے ہیں. ریمبر جیسے آپ کو نظر آ رہی تھی نا چیزیں, اس کو بھی نظر آتے ہیں. میں نے کہا آپ کو میں یہ سکھا دوں کہ کون سا اصلی ہے تو پرابلم سالو ہو جائے گا. کہیں گے بالکل سالو ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا بہت آسان ہے. اب آپ کا شوہر جون سا والا V123 آئے, آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس کے پیٹ کے اندر ایک مکہ ماریں. اگر یہ اس کے پیٹ کے اوپر آپ کا ہاتھ رک گیا اور پار نہیں ہوا تو یہ ہے اصلی, اور اگر یہ نکل گیا تو یہ ہے نقلی. اور نقلی کو کہا بھائی آپ کا میرا کیوں ٹائم برباد کر رہا ہے. تو 2 چلے جائیں گے, ایک رک جائے گا, وہی اصلی ہے. اب یہ ایکچولی میں نے صرف اس کے برین کو ٹرین کیا, علاج نہیں. علاج تو کیمیکل امبیلنس ہے جو مجھے دوائی دینی ہے اس کو. یہ علاج نہیں ہو گیا اس کا کہ شیزوفرینیا صحیح ہو گیا, یہ کیمیکل امبیلنس ہے جس کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ متاثر ہوئی ہے, اور دوائی مجھے اس کو دینی ہے, علاج اس کو مجھے کرنا ہے. لیکن جب میں نے اس کی ماں, کیونکہ میں خاتون کا سیشن نہیں کرتا بغیر کسی خاتون کے, تو اس کی ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون سا بیکار قسم کا ڈاکٹر ہی کا باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جی بیٹا آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کیسے شوہر کو پہچانتے ہیں. کہہ لیں کہ ہاں سمجھ میں آ گیا. ماں تھوڑی بہت سمجھدار نکلی, اس نے کہا آپ ایک کام کریں گے, اس کا بھائی باہر بیٹھا ہے, اس کو بلا لیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہے جب کہتی ہے میرے 3 شوہر ہیں اس کو مارتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو اس سے پہلے اس کا اپوائنٹمنٹ لینا چاہیے تھا, مریض تو وہ ہے. تو دس از ہاؤ, جب ہم جو کیٹر کرتے ہیں ہم اس طرح کو کیٹر کرتے ہیں کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ واقعی کسی شدید اس طرح کی شدت کے طرح کی. ایک اور چیز بھی ایک علامت ہے, لیکن میں اصل میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ سائنس کے مریض نہ ہو جائیں. آپ لوگ تو خیر بہت دور سے بھانپ لیتے ہیں اس کو. کبھی کبھار آپ کو ایسے محسوس ہوا ہوگا کہ اسی شخص, دیکھو ایک وہ شخص ہے جس نے طہارت کا انتظام نہیں کیا ہوا, اس میں سے بھی ایک اسمیل آتی ہے نا. ایک وہ شخص ہے جس کے اندر نمکیات زیادہ ہیں, اس کے اندر سے بھی اس طرح کی, جس کا پسینہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے کپڑوں پہ بھی وائٹ آپ کو پسینہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا, اسمیل آتی ہے. کچھ ایک ہارمونک ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے بچے اور بچیوں کا, اس کے اندر بھی ایک اس طرح کی اسمیل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ سب نیچرل نارمل قسم کی اسمیلز ہیں جس کے اندر آپ کو ایک ناگوار سی بو آتی ہے. لیکن میں اب دعوے سے کہہ رہا ہوں زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کسی نہ کسی تناظر کے اندر کہ آپ کو کسی شخص میں ایسی ایک چپتی ہوئی تیز قسم کی بدبو آ رہی ہے جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ کون سی بدبو ہے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا یہ پسینے کی ہے, یہ نمک کی ہے, یہ طہارت نہ ہونے کی وجہ سے ہے, لیکن ایسی چپتی ہوئی ایک آتی ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اثرات کے اندر. ہم لوگ تو اس کو بہت جی نہیں وہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, آپ اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے. یہ تو آپ بتا دیں گے نا پسینے کی ہے, یہ نمک کی ہے, یہ کپڑے آپ نے خواتین کپڑے جیسے واپس لٹکا دیتی ہیں دوبارہ اسی کو پریس کر کے آ جاتی ہیں, اس میں سے اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. وہ چپتی ہوئی ایک ایسی بدبو ہوگی جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ کیا چیز ہے. لیکن اگین اس کے لیے آپ کی کچھ پریکٹس ہوتی ہے نا, اس لیے میں نے کہا نا, اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ سارے سائنس کے مریض ہو جائیں یہاں پہ سنتے پھرے ایک دوسرے کو کہ یار تم میں سے آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ہو. جی نیکسٹ, اچھا سوال لے لیجیے. اچھا بیٹا اس کے بعد پیچھے سے 2 سوال ضرور لے لیجیے گا. جب احساس کرنے سے ہم سب مزے لے سکتے ہیں, جیسے سننے اور چکنے کے, اس طرح ہم اگر محسوس کرنا شروع کر دیں کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور نیند بھی صحیح نہیں آ رہی ہے, پھر مجھے خود بخود اور بھی طرح کے احساس ہونے لگیں گے, میں اپنے آپ کو جادو میں گرفتار محسوس کر رہی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ تو پیٹرن ہے نا. ہمیں جو ہم جب کہتے ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, تو ایک ڈپریشن ایک انگزائٹی ہے. انگزائٹی کس کو کہتے ہیں؟ تشویش. ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے ابھی کیے نہیں لیکن ہم پہ طاری ہو گئے. پیپر کل ہے لیکن آج سے طاری ہے, وائوا کل ہے آج سے طاری ہے, ساسو ماں رات کو آئیں گی صبح سے طاری ہے.
ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن گھبراہٹ ہے. یہ وہ ہے جو ہمیں معلوم ہے. ایسی بہت ساری ہماری تشویش اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم. یار پتہ نہیں کچھ عجیب سا تیز تیز چل رہا ہے, یار پتہ نہیں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے, یار گھبراہٹ ہو رہی ہے, تیز تیز سینہ جو ہے وہ چل رہا ہے, تیز تیز چل رہے ہیں, تیز تیز باتیں کر رہے ہیں. یہ پروگرامبل ہے. آپ کے پاس میں کوئی آ کے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے پیلی پیلی لگ رہی ہے, کچھ منہ اترا ہوا, نہیں میں تو بالکل صحیح. آپ یہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر لیں, 6 مل کے کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیں, یار تمہارا منہ پیلا پیلا لگ رہا ہے, ابھی پیلا ہو جائے گا, ابھی پیلا ہو جائے گا. ہیلنگ از اے بلیف. ہم سب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے بائبل کے اندر, آئی تھنک چیپٹر لیوک کے اندر ہے, کہ ایک خاتون آپ کے پاس تشریف لائی, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ ہاتھ لگاتے تھے اور شفا ہو جاتی تھی. تو وہ اسی لیے آئی تھی کہ وہ بیمار تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کو شفا ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بائبل کے اندر فرماتے ہیں کہ تیرا یہ یقین کہ میں اللہ کا بندہ تجھ کو ہاتھ لگاؤں گا اور تجھے شفا ہو جائے گی, شفا مجھ میں نہیں دراصل تیرے اس یقین میں. تو جب ہم اپنے آپ کو بھی پروگرام کریں, میں آپ کو بتاؤں آپ کو لوگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. جو گفتگو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں نا, تم تو وہی بیکار, تم تو وہی بیکار, تمہارے بس کر نہیں, تم تو فلاں, تم کالے, تم نیلے, تمہاری ناک موٹی, فلانا ڈماکا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح جب اٹھ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد کلہ و لک شکر کلہ, کہتے ہیں. حالانکہ دعا تھی نا, رات کو کہا تھا کہ میں مرنے جا رہا ہوں, صبح اٹھ کے اللہ تو نے مجھے مرنے سے واپس اٹھایا, یہی تھا نا. ایک مکمل بنایا, خوبصورت چہرہ بنایا, آئینے کے سامنے گئے, ناک موٹی موٹی لگ رہی ہے, دانا نکلا نہیں نا یار, بال یوں ہی ہو رہے ہیں, یہی کرتے ہیں نا. یہ سب پروگرام ہے. سیلفیاں کتنی بچیاں لیتی ہیں یہاں پہ, بہت ساری, 10 سیلفیاں لے کے 9 ڈیلیٹ کرتی ہیں اور 1 پوسٹ کرتی ہیں, ایسا ہی ہے, یا دکھاتی ہیں, ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے, 9 دفعہ ریجیکشن. وہ میری ہی تصویر ہے نا, میں نے اپنی 10 تصویریں کھینچی اور 9 دفعہ میں نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. میرے خود اعتمادی کہاں جائے گی, میری خود توقیری کہاں جائے گی, میرا سیلف امیج کہاں جائے گا, میری سیلف اسٹیم کہاں جائے گی, میرا سیلف کانفیڈنس کہاں جائے گا, جب میں خود 10 میں سے 9 دفعہ اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو لوگ کامنٹس دیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ کہہ کے نکل گئے ہوں. ٹیچر نے زندگی میں کہا تھا تم سے پریزنٹیشن نہیں ہوگی, ساری زندگی نہیں کر رہا. ماں نے اب کسی محبت میں کہہ دی بیٹے تو رہنے دے, تو میں نے ساری زندگی نہیں کر. کسی نے آپ کو ایک, میرے ملک کے ایک اور بھی علمی ہے, ہر اس سے مشورہ کرتے ہیں جو مشورے کے اہل نہیں. بیوٹی ٹپس اس سے لے رہے, پتہ نہیں اس وقت اندھی ہو جاتے ہو تم لوگ. اس کو بھی تو دیکھ لو کہ وہ بیوٹی ٹپس خود پہ کیوں نہیں استعمال کرتی جو تمہیں بتا رہی ہے کہ یہ فلانی چیز رگڑ لو اور صحیح ہو جائے گا, وہ خود کیوں نہیں صحیح ہوتی. اچھا یہ المیہ نمبر 1 ہے. اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو اہل رائے نہیں ہے اس سے مشورہ لیتے, پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار دیکھو یار اس نے بتایا تھا, میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. کیونکہ ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم تحقیق نہ کریں, کیونکہ ہمیں یہ شوق ہے کہ جو اماں نے کہہ دیا ہمارے جہاں میں آ گیا ہم یہ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یقین, میں کیا کہہ رہا ہوں نا, آپ لوگ تو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے ہم تم کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے. انسان تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. جی بیٹا نیکسٹ, اس کی انوائرمنٹ میں رکھیں گے نا, ماحول میں رکھیں گے نا, یہ بات ہوگی. اب بیٹھ جائے. دیکھیں پھٹکری جو ہے وہ جسمانی طہارت کے لیے تو بہترین چیز ہے, اس سے بیسٹ انڈر آرم کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو اس طرح کی چیز آتی ہے کہ میرا انڈر آرم کام نہیں کرتا کوئی بھی, تو پھٹکری سے زیادہ کلاس کا انڈر آرم کوئی نہیں ہے. اب تو اس کے بہت سارے مطلب وہ بھی آ گئے ہیں, فریگرنس کے ساتھ بھی آ گئے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میرا اگر ماحول کو مجھے پاک کرنا ہے تو میں کیا کروں. سبحان اللہ, ایسا کوئی چیز نہیں جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی نہ فرما کے گئے ہیں. ماحول کو بہترین کرنے کا آسان ترین علاج ہے, وہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع, آواز کے ساتھ. یہ نوٹ کر لیجئے, آواز کے ساتھ. وہ آواز, کیونکہ آواز توڑتی ہے اس کو, آواز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اس کی قرأت ہونی چاہیے, ہر حال میں ہر روز ہونی چاہیے. علماء کرام کا ایک اختلاف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے, اور کسی نے کہا کہ جب وہ مخصوص ایام میں نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے. ٹیپ ریکارڈ نہیں ہو سکتا, وہ یہ بات یاد رکھیے, مشین نہیں پڑھ سکتی, وہ انسان کو پڑھنا ہے. یہ اگر آپ اپنا عمل بنا لیتے ہیں اور اس گھر کے اندر, تو وہ ایسے بھاگتا ہے یہ ساری شروع. پھر کچھ مجرب نسخہ جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں مجرب کا کیا مطلب ہوتا ہے,
ہمیں سب کو پتہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم کو اس کو بہت ساری آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور بھی بہت ساری آیات کہتے ہیں، چاف بلیات کے لیے استعمال ہوتی ہے. کسی نے ایک تجربہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا اور اس سے فائدہ ہوا، تو ایک روایت بن گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا مجرب نسخہ، مجرب کا مطلب میں نے تجربہ کیا کہ اگر آپ اس کو اتنی بار پڑھ لیں گے تو یہ 6-7 دفعہ 11 دفعہ اسی طرح آیا ہے کہ آپ سوائے اس کے جس کی بڑی مستند، جیسے ہمیں تسبیح فاطمہ کی بڑی مستند حدیث جو ہے وہ ملتی ہے 33 دفعہ 34 دفعہ 34 دفعہ، یہ مجرب نسخے ہیں. تو اس مجرب نسخے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جب آپ نے آواز سے پڑھ لیا اور آپ نے پانی کے اندر دم کیا، اسپرے باٹل بنائے، اور ایٹ لیسٹ یہ جو کارنرز ہوتے ہیں نا، انرجی بریک ہوتی ہے کارنر سے، جہاں پر بھی آپ کی یہ 2 دیواریں مل رہی ہوں گی نا، یہ کارنر ہے، آپ اس کارنر کے اوپر آپ جو ہے وہ اسپرے کر دیں. تو اب کیا ہوا، جسمانی طہارت، ذہنی طہارت اور ماحول کی بھی طہارت، کہ آپ کا گھر آپ نے کتنا صاف رکھا ہوا ہے اور اس کو انوائرمنٹ کو کیسے طہارت جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ تو بڑا بیسٹ ہے. باقی جو انوائرمنٹ کو پلیجر بنانے کے لیے ہم بھی کینڈلز کو یوز کرتے ہیں، ہم بھی فریگرنس کو یوز کرتے ہیں. میرے ہاں اسپیشل بچے ہیں، میں نے اپنی بہن سے کئی بار کہیں سفر کرتی ہیں، کینڈلز میں خود منگواتا ہوں ان سے فریگرنس کی کینڈلز، لیکن اس کا کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، وہ انوائرمنٹ کو ایک پلیجریبل جو ہے وہ بناتی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز چلائیں گے، لوبان ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ انوائرمنٹ کو کلین کرتی ہے. روحانی بریک کا جو ہے وہ میرے تجربات میں سے کچھ نہیں آیا. روحانی بریک کے اندر سورہ بقرہ کے اوپر آپ کو بڑا متواتر یہ ملے گا کہ اس کا آخری رکوع اور ایٹ لیسٹ آخری جو آیات ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بڑا کلین کرتا ہے انوائرمنٹ کو. جی بیٹا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا علاج کس طرح کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ایک حس متاثر ہو گئی، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا، اس کو آواز آنی شروع ہو گئی، اس کو خوشبو آنی شروع ہو گئی، اس کا منہ پہ ذائقہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ایک مالی خلیہ کا مریض ہے، کیمیکل امبیلنس ہوا، وہ برین کے اندر کیمیکل امبیلنس ہونے کی وجہ سے اس کی وہ حس متاثر ہو گئی. اب اس کے تو پہلے تو ایک کنڈیشننگ یہ کی جائے گی کہ ایسی کون سی مشقیں ہیں جس سے اس کو ریالٹی کانٹیکٹ کے اندر لے کے آیا جائے، پلس کون سے وہ میڈیسنس ہیں جو یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم امبیلنس کرتے ہیں. لیکن ون آف دا پیشنٹ جو ہم ابھی میرے پاس میری جو میڈیکل ڈائریکٹر بیٹھی ہے امیمہ، یہ شیزوفرینیا اسپیشلسٹ ہے، بہت میں اسی کے حوالے کر دیتا ہوں گائیڈ لائن دے. آپ کو بھی میری آواز آ رہی ہے نا کیونکہ یہ مائک ہے. اچھا دیکھیں، میں الفاظ کتنی طاقت رکھتے ہیں کہ میں جو بھی الفاظ بولوں گا اس کا ریئیکشن آئے گا نا. میں اچھی بات بولوں گا آپ کو اچھا لگے گا، میں سب بات بولوں گا آپ کو غصہ آ جائے گا. ہے تو الفاظ، اس کا مطلب الفاظ کیونکہ جادو رکھتے ہیں اس لیے اثر رکھتے ہیں. میری آواز آپ کو اس لیے آ رہی ہے کہ میں اسپیکر پہ بول رہا ہوں. اب میں اگر یہ اسپیکر بند کرتا ہوں تو میری آواز آپ کو کم آئے گی. اگر میں ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے، اب آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ گیا. اگر آپ کو پتہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آواز آپ کے پاس نہیں آئی تو اس لیے ہم نے کیا کیا، آپ کو اثر نہیں ہوا. ہم ٹرین کرتے ہیں اور ہم سب سلیکٹیو لرنر ہیں. اوروں کی باتوں میں فوراً سمجھ میں جاتی ہے، یہ والی باتیں تمہیں فوراً پتہ لگ جاتی ہے. ہم سب سلیکٹیو لرنر ہیں. کس ڈائریکشن کی آنی ہے، کون سی ڈیلیٹ کرنی ہے، یہ ہمارا سب ٹیون ہے. اگر ہم مونو بھی ہو جاتے ہیں، ہم اسٹیریو بھی ہو جاتے ہیں. جب ہم ٹرین کر دیتے ہیں نا اپنی ہیئرنگ کو کہ آواز دور سے آ رہی ہے، آواز گہری آ رہی ہے، تو ہم اس آواز کو ڈسٹینس پہ لے کے جاتے ہیں. اب وہ آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، لیکن کیا آ رہی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے مجھے اثر ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، وہ آتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ آتا ہے آپ امام مہدی ہو، مجھے یہ آواز آ رہی ہے کہ تم جا کے ابا کو مارو، مجھے یہ آواز آ رہی ہے. اچھا بھائی کہتا ہے اچھا یہ آواز تو آ رہی ہے تو مجھے پتا تمہیں بھی آواز آ رہی ہے. یار یہ بات صحیح ہے یہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں بالکل بھی غلط ہے، ابا کو کیسے مار سکتا ہوں تو کیا کروں. لیکن آواز آتی ہے نا تو میں بادر ہو جاتا ہوں. تو اس کا مطلب آواز کو پیچھے کرنا ہے نا خالی. یہ سمجھ تو میں لے آیا ہوں کہ آواز جو ہے یہ آ رہی ہے، اس کا تو میں ڈینائی کروں گا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم سرٹن پروگرامیبل ورنریبل سجیسٹیبل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ہمیں سب دکھائی بھی دیتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایکسپیرینس کرا چکا ہوں. میں یہ تھوڑی کہوں گا تمہیں آواز نہیں آ رہی، میں بالکل آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن اس آواز پہ کام کرنا. یعنی اگر میں اس کی آواز کو اس سے دور کر دوں گا تو وہ اس آواز کا مطلب اس کو آئے گی نہیں. آواز نہیں آئے گی تو اس کو مطلب نہیں پتا، وہ ابا کو جا کے ماننے کی اس کو خیال نہیں آئے گا اس کو. تو یہ ہر آواز کے اوپر اس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ڈسٹنکشنز کے اوپر ٹرین کرتے ہیں، ریالٹی کانٹیکٹ میں لے کے آتے ہیں. اور ایک بات ہم اس کو بتاتے ہیں اپنے پیشنٹس کو، اس میں بہت سارے بڑے کامیاب جو ہے وہ لوگ ہیں جو بھی بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو پڑھا رہا ہے، ایک ڈینٹسٹ ہے، اس لیے کلینک کا نام بھی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ نہ جاؤ کہ وہ ہمیں کہتے ہیں ایک کام ضرور کرنا، بتانا نہیں کسی کو. تمہیں آواز آتی ہے بتانا ہے، تمہیں نظر آتا ہے بتانا ہے،
کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ستارے لگی ہوئی تمہارے عیبوں کو پردہ ڈالتا ہوں، اے انسان تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے عیبوں کو پردہ ڈالا کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے آپ کے کان میں ایک بری بات کی، آپ کو ضرورت ہے آپ کو ساری دنیا کو بتانا؟ آپ کو اس آواز سے جان چھڑانی ہے نا، کسی کو نہ بتاؤ. تو اگر کسی کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کیا پتا یہ خیالی بول رہا ہے یا حقیقی بول رہا ہے یا کیا بول رہا ہے؟ تو دیٹس ہاؤ وی ٹرین اینڈ دیٹس ہاؤ وی ٹریٹ دا پیشنٹ ایز اے ہولسٹک اپروچ. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب اثرات ہوتے ہیں اس میں کوئی حس متاثر ہوتی ہے، اور اس حس متاثر ہونے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا نا کہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کیمیکل آؤٹ ہے، یہ تو میں ٹیسٹوں سے پتہ لگ جائے گا، یہ مجھے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ مجھے آتی ہے، میں ایک نفسیات کا طالب علم ہوں، مجھے پتہ ہے. جب میرا جسم دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز، دین جتنا میں نے سمجھا ہے نا، یہ پہلے عمل اور پھر دعا کا نام، یہ ذہن میں رکھیں، یہ پہلے عمل اور پھر دعا کا نام. اور میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ جب طائف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے اور اللہ کا جلال جوش میں آیا اور فرشتہ آ گیا کہ حکم دے اور میں پہاڑوں کو ملا دوں، اور نبی رحمت للعالمین تھے اور آپ نے کہا کہ یہ نہیں جانتے، تو کیا غزوہ بدر کے اندر نبی دعا کرتے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فتح نہ ہوتی بغیر لڑے؟ ہو سکتی تھی نا. لیکن نبی نے کیا عمل ہمیں سکھایا؟ جتنے وسائل ہیں وہ جمع کیے، پھر وہاں پہ گئے، پھر پلاننگ کی، پھر کنٹینجنسی پلان بنایا، پانی کہاں پہ ہوگا، خیمہ کہاں لگے گا، بیک اپ کیا ہوگا، ہتھیار کیا ہوں گے، کب کیا یا نہیں کیا. جب ساری ممکن کام کر لیا پھر سجدے میں گر گئے کہ جی میں نے اپنا سب کچھ رب کر دیا، اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو دین کا کیا ہوگا؟ اپنے لیے نہیں کہا، دین کا کیا ہوگا. یہ دعا کب کی؟ عمل کے بعد. تو یہی ہم بات کہتے ہیں کہ اگر روڈ کے اوپر کوئی گر جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ٹانکے لگنے ہیں اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے آپ اس کو کہیں گے دعا پڑھو؟ آپ مجھے بتائیں اس کو یہ کہیں گے تو موٹر سائیکل تیز کیوں چلا رہا تھا؟ تجھے یہ کہیں گے اس کو؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے اور ٹانکے لگائیں گے، اور ٹانکے کی لگانے کے فوراً بعد دعا کریں گے یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کو شفا عطا کرے. تو پہلے کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. تو جب مجھے جسمانی پتہ لگے میں سب سے پہلے جسمانی رول آؤٹ کرتا ہوں. مجھے کسی بہن نے پوچھا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ مجھے پلمونالوجی کا ٹیسٹ چاہیے، اس کے بعد پھر میں ذہنی طور پہ کروں گا، اور اس کے بعد جب رول آؤٹ ہوگا پھر میں وہاں جاؤں گا نا روحانی طور کے اوپر. کہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں چیک کر لی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اور اب یہ علامات بھی آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے روحانی کے اوپر کام ہونا چاہیے. لیکن کسی بھی مالی خولیا کے مرض کو یا کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے یا کسی کو بھی کچھ ہے، کتنی دفعہ ہوتا ہے سر میں ہوتے تو دو نظر آ رہے ہوتے، تو پھر کیا مطلب یہ جادو ہو گیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا، علامات نفسیاتی اور روحانی بہت سملر ہوتی ہیں، جسم کے اوپر دونوں متاثر کرتی ہیں. اس لیے جس کو علم نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ بڑے آرام سے لیبل بنا کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور آپ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اپنی عزت، عصمت، عفت، دولت لٹا کے بیٹھے ہوتے ہو، اور رب کو بھی ناراض کرتے ہو اور اپنا بھی نقصان کرتے ہو. میرے خیال میں سوالوں کا سلسلہ یہاں پہ بند کرتے ہوئے اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میرے ماڈریٹر سے جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا 5 بجے آپ اٹھ کے چلے جائیے گا، آپ بولتے بہت ہیں. اس میں سوال آیا کہ آج کل ہماری ایریا میں ہیپیٹائٹس کے واقعات کافی ہو رہے ہیں. ہیپیٹائٹس کر کے گاڑی لے جاتے ہیں یا والٹ لے جاتے ہیں یا موبائل لے جاتے ہیں، اس لیے کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا، ارتکازی توجہ سے کسی بھی آپ کے حص کو لاک کر دینا، قابو کر لینا. اس وقت آپ ہوتے ہیں سجیسٹیبل، اس وقت آپ ہوتے ہیں پروگرامیبل، اس وقت آپ کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ایک احکامات کی صورت میں آپ کے پاس جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو سب کے لیے چائے کا انتظام ہے یا نہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اگر میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، الفاظ وہی ہیں، آپ چائے پیئیں گے، یہ میں نے ایک جملہ بولا نا، آپ چائے پیئیں گے، یہی جملہ میں بولتا ہوں آپ چائے پیئیں گے، یہی ورڈ ہے آپ چائے پیئیں گے. اب یہ کیا ہوا؟ سوال بن گیا، اور سوال کا مطلب کیا ہوا؟ یس یا نو. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ آپ اسی طرح کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، ہوم ورک کرو گے، اس کا مطلب خود کہہ رہے ہیں یس یا نو، خود ہی تو چوائس دے رہے ہیں، وہ کیا کر نو، پھر آپ اس کو مارتے ہیں خواہ میں یس نقصہ ہوتے. اب آپ یہی جملہ سنیں، آپ چائے پیئیں گے. دیکھیں میں نے آواز کو نیچے کیا، یہ ڈائریکٹ کچھ اتنے کمال کے جملے ہوتے ہیں، اتنے کمال کے جملے ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ کیا آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ آپ سوال پوچھنا کہ آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ میں وقت بتا سکتے ہیں؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جو آپ کھڑی ہیں جی، کیا آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال ہاں یا نہیں کا تھا.
5 بجے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ اکثر جاتی ہیں شاپنگ پہ, وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ دکاندار, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, انبار پہ انبار, انبار پہ انبار لگائے چلا جا رہا ہے. آپ نے کہا مجھے نہیں لینا, لیکن یہ بھی کھول رہا ہے, 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 یہ بھی کھولتا ہے, ایسا ہی نا کھولتے جا رہا ہے. اس کے بعد تو آپ کو جملہ سنیں اس کا کہ یہ آپ کو لال والا زیادہ پسند آ رہا ہے یا پیلا والا. اب آپ برابر والی سے بالکل بتاؤ نا کون سا والا اچھا لگ رہا ہے, لال والا یا پیلا والا, اور آپ ایک سلیکٹ کرتے. ایلوژن آف چوائس ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اب میں کل مجھے آپ کو کتابیں بھیجنی ہے یا مجھے کال کرنا ہے, اگر آپ سے پوچھو کہ میں کل صبح کو کال کر لوں یا کل دوپہر کو یا کل مغرب کے بعد کال کر لوں, آپ کو ایک جواب دے دیں گے مجھے؟ ایسا ہی ہے نا, آپ ایک جواب دے دیں گے نہیں صبح تو مجھ سے تو دوپہر کو کر لیجیے گا. کسی نے پوچھا بھائی کال کیوں کرے گا تو مجھے, تو مطلب ایسے اتنے پیٹرنس ہیں کہ جس کو ہم لاشعور کی زبان کے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ ہل نہیں سکتے. مجھ سے کوئی 5 منٹ بات کرے اور ہپنوٹائز ہوا, یہ ممکن نہیں, کیونکہ جس کو لاشعور کی زبان آتی ہے نا وہ انسٹال کرتا ہے, سبلیمنل میسیجز دیتا ہے. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ تو میری چوائس تھی, آپ کی چوائس نہیں ہے, ایسے ڈالی جا سکتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو ہم کہتے ہیں نا غفلت کا مطلب سے نکلیں, آپ کو الرٹ ہونا چاہیے, آپ کو اپنے سارے حواس کے اوپر الرٹ ہونا چاہیے, باتوں میں نہیں کھو جانا چاہیے, کانٹینٹ میں نہیں کھو جانا چاہیے. جو کانٹینٹ میں کھویا وہ گیا, کانٹینٹ میں نہیں کھویا. اس کے الفاظوں کے اندر الفاظ طاقت رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے الرٹ نہیں ہوئے, سامنے نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. میک شیور جب آپ کو یہ لگے کہ یار یہ کچھ تھوڑا سا سامنے, منہ کے سامنے اسٹریٹ ایسے ہوتا ہے ایسے, یا کسی چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر فوکس کرایا ہوا ہے اور آپ کا فوکس سارا ادھر ہے اور وہ کہانی جو ہے وہ کر گیا. تو اس طرح جو الرٹ جو نہیں ہوتے یہ آسانی سے یہ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں. جی جناب, آخری سوال ہے. دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر حد سے زیادہ پریشر آ جائے تو پھر ہمارا جسم بھی نہیں لے پائے گا نا. جو مرگی کے دورہ اسی لیے پڑتا ہے کہ ہمارا جسم وہ پریشر نہیں لے پاتا ہے. تو وہ ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک دباؤ ہے. اب وہ دباؤ اگر وہ اس لیول کے اوپر آ گیا ہے کہ اب اس کو ایک جھٹکے بھی لگتے ہیں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کا علاج چاہیے. سوری, اس کو ذہنی صحت کے مرکز میں ہونا چاہیے, وہاں پہ جا کے اس کا ڈائگنوز ہونا چاہیے اور وہاں پہ اس کو اس پریشر ہینڈل کرنے کا میکینزم سمجھانا چاہیے کہ اس کو وہ پریشر کیسے ہینڈل کرے گا. کیونکہ اگر پریشر ہینڈل نہیں کر پا رہا نا, میں آپ کو بتاؤں بچہ, یہ جتنے آپ کے الرجیز ہیں نا یہ سب پریشر ہے. جتنے آپ کے دانے نکلتے ہیں, اسکن کے پرابلمس ہیں, یہ سب الرجیز ہیں. اور الرجیز کیا ہے؟ پریشر. انریزالوڈ ایموشنس اینڈ میموریز, وہ واقعات, وہ خیالات, وہ منفی چیزیں اپنی زندگی کی جس کو آپ نے ریزالو نہیں کیا, جس کو آپ نے سالو نہیں کیا, جس کو آپ نے لیٹ گو نہیں کیا, جس کو آپ نے فرگیٹ نہیں کیا, جس کو آپ نے فرگیو نہیں کیا, یہ جسم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ رکھ سکے. یہ آپ کو پیٹ کے مرض سب سے پہلے لے کے آئے گا, اس کے بعد پھر آپ کو نیند کے مرض لے کے آئے گا, پھر آپ کے لیے الرجیز لے کے آئے گا, پھر یہ آپ کو السر لے کے آئے گا. اور اب انفارچونیٹلی اتنا پریشر تم لوگ لے رہے ہو کہ پاکستان انفارچونیٹلی بہت تیزی سے وہ ملک ہے جہاں پہ کینسر پھیل رہا ہے, اور وہ بھی سیم یہی ہے. لیٹ گو کر دو, جانے دو, مطلب آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. آپ کو ایک لیکچر اپنے یہاں رکھوائیں کہ معاف کا کیسے کیا جاتا ہے, فارگیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور یہ 1 سے لے کے 10 کی گنتی میں ہو جاتا ہے یہ کام, صرف کرانے والے کو آپ کو اس کو ٹرین کرنا ہے. لیکن اگر آپ لیٹ گو نہیں کر رہے, اگر آپ فارگیو نہیں کر رہے, اگر آپ درگزر نہیں کر رہے, اور اس یاد کو, اس خیالات کو, جو بھی ہوا ہو, اگر اس کو آپ رکھ کے بیٹھے ہو, اس کا انجام بالکل اسی طرح ہونے والا ہے جیسے میری بہن بتا رہی ہے کہ آخر میں وہ جھٹکے, کیونکہ جسم کیسے برداشت کرے گا اتنے پریشر کو. ایک پریشر کوکر میں کتنی ہیٹ دے سکتے ہو, کتنی ہیٹ دے سکتے ہو؟ اوپر سے ڈھکنا بند کیا ہوا ہے, نیچے سے چولہا کھولا ہوا ہے, کتنی ہیٹ کتنا دے سکتے ہو؟ کب تک اس کو پھٹنے سے بچا سکتے ہیں, کب تک اس کو ہلنے سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.